Namaste, Shalom, Jai Bharat, Jai Israel from Israel, my dear friends. Sorry, a little bit sorry that we half a second or 1 minute we got a little late. We have a very distinguished human being today among us, and his name is Dr. Richard L. Benkin, and we are going to share all our. He's going to share all his experiences with us, and I'm going to take in. Shalom, sir. Welcome to uh, welcome to No More Jihad show. Our channel's name is No More Jihad, and even our all the viewers are so thrilled about the name. They said, very good name." So please say shalom to our viewers. You know, you love India very much. You love Hinduism also very much. Yeah. So okay, in Shalom few and minutes. namaste. Namaste. Yeah, that's right. In few minutes, my dear friends, I'm going to introduce you to Dr. Benkin. He was born in America. He's an American human rights activist, very strong. I would like to add very strong. And his activities, few major, I would like to say major activities that he freed Bangladeshi journalist Salahuddin Shoaib Chaudhry. Think about he's American. What he got to do with Salahuddin from Bangladesh? He fought this case so strongly and he freed him. Biggest achievement. He's a member of the Islam Israel Fellowship. He's also member of the editorial board of the Folk magazine, and he's very active. You see I put his photo, this Human Right Defense International. So not only in America, not only in Israel, he goes everywhere as far as the, if suppose the subject is human right, he is available for everybody. So wonderful. And the United States House Committee on Foreign Affairs and the special congressional recognition to Dr. Benkin on May 22nd, 2005, he received. And a few of the publications, I think we must look at his publications, wonderful publications with related with human rights. I would like to read his views, and I whatever time it takes, but it has a lot of worth to share this, his views on in 2008, Dr. Benkin compared Islamist militants in Kashmir to Palestine militants in Israel, stating that Kashmir is a transitory goal in the Islamist goal to control India. Let me read further, please. Kashmir is South Asia's West Bank. Just as Pakistan and its Islamist allies ultimately seek to turn all of India into an Islamic state, I am underlining this statement, okay? He doesn't want India to come in the grip of Islam. The Arabs have tried again and again to destroy the Israel and even had that as their stated policy. After their colossal failure to do so in 1967 war is the war which we were thinking about, that these seven nations might defeat Israel. But Israel stood victorious, and after that we became the land, on Israeli land, the Israel has a very strong hold. They tried once more to invade Israel with national armies only to fail again. 1971 war, it's called also Yom Kippur War. There they lost. So they changed tactics and stopped talking about their ultimate goal. Okay, they went like hiding. Instead, they focused on the occupation West Bank in Gaza. Their real aim to destroy Israel and turn it into an Islamic state never changed. This tactic successfully distracted a gullible Europe, which supported Arab calls for their temporary goal. Similarly, South Asia Islamists still want more than Kashmir. Kashmir, like the West Bank,
is a transitory goal, but a critical one. So, my dear friend, he is very, very much with India. He loves India and he supports India in each and every regard. He won a lot of prizes, a special U.S. Congressional recognition 2005, nominated for 2006 Lorenzo Natali Prize for Journalism, a special recognition 2007 Bangladesh Editorial Forum, a special recognition 2007 Bangladesh Minority Lawyers Association also gave him this. He has published many books. The Social and Cultural Development of Jewish Communities in Eastern Europe, 1977, doctoral dissertation, University of Michigan Press. The Battle Beneath Jerusalem, Dhaka Press. Dhaka people published this book. Our Fight for Freedom, the story of a falsely imprisoned Muslim and one Jew's fight to free him. Dr. Benken fought with him to free him. Okay, so it's written we. That's why it's written our fight. A quiet case of ethnic cleansing, very important for us, my dear friends. This book is we must read this book. A quiet case of ethnic cleansing, a monograph on Bangladesh Hindus, published in Toronto and Mumbai, 2008. Sociology, a way of seeing Wordsworth Pub CEO, July 1987. So these are his publication. Beside this all, he's very active, very, very active to keep and to preserve the human rights, not only in America, Israel, and India, Bangladesh, all over the world. He is our well-wisher, my dear friends. Welcome him. And we go ahead. Sir, I am so grateful. I will remain grateful to you always and thankful to honor. This is really biggest honor for me that you consider my request. We are Jews, and Jews always think about the benefits and the freedom and care and love for the others also. We take care of ourselves, our people. So this is common, but we love India. You love India. You love every human being. Thank you very much for being so. So please um, say something to our audience, our viewers, and then we'll go ahead with few questions. You want me to say? Okay. Well, thank you. I listen. The honor is mine, Dr. Abraham, my dear friend. I believe that you had asked me to come here because the topic was the future of Hindu India. Is that correct? Yes, right, sir. Now, if you had asked me to talk about this before 2013, I would be a bit pessimistic. I think, however, the election and continued strength of Narendra Modi and the BJP as India's, ruling India has really changed the equation a great deal. What I had noted prior to that in the previous government, and by the way, when I say the previous government, for those, just so I'd be real clear, I don't mean to say, oh, the previous government was problem. I mean, I'm a foreigner. I'm an outsider. And they gave me hospitality, allowed me in their country many times. It's not that. It's not that. I mean, a lot of what they did had to do with things that came out of the West. So, my fault too. But the reality is this. Prior to Namo and BJP coming to power, I used to tell people that every time I went to India, there was a terrorist attack. Actually, more than one terrorist. There were many terrorist attacks. Now, some came from, like Maoists, like Naxalites, but a lot also came from radical Islamists. And it was a problem. I noticed it again and again and again. I think part of it was there was no strong reaction against them. However,
That really has not been the case since 2013. And I think that's an important lesson for us all. I always think about what our great sage said, Dr. Abraham. If I am not for myself, who will be for me? And if I am only for myself, what am I? And if not, now when? Basically, that in addition to caring about others, we have to care about those in our own bosom as well. And I think it's all part of the same thing. Anyhow, so that's my little introduction. I really didn't prepare a long presentation, so I'm happy to answer any questions that any of your viewers will have. Very good, sir. Okay, so that's very nice. Very nice. Your introductory, little bit what you said, that things have changed from 2014. But presently, these people recently, something, this government should not succumb to the demands of the Islamists, but it is happening anyway. What do you think about, sir? Because we have 3, 4 states. Like let's start from West Bengal, Kerala, Kashmir, and now there is a place in central India, very close to almost central India. It's called Haryana. There also these people are taking over places one after the other. What do you think, sir? What will happen? What the local, beside the government's try, all the attempts, what the local people must also do to preserve India's Hinduism and Hindu culture, ancient everything. Mm-hmm. Good question. Haryana, by the way, it's near New Delhi. It's in northern India. Haryana. Yeah. So I've been to these places and I've seen these things. And first of all, I have found in my many years doing these things that it's always a better idea not to focus on religion per se. Now, we will have our beliefs. We all have our own opinions. But if we focus on religion per se, then we're going to lose a lot of our potential audience. We're probably going to be wrong too, because no one religion, I don't care if it's Judaism like ours or Hinduism, no religion has everyone lockstep going the same way. And so I think focusing on religion itself is the problem. I think there are 2 issues that, and it's not just India. Israel has to worry about this, and the United States has to worry about this. These are the 3 greatest countries in the world, by the way. And there are 2 things I think we have to worry about. All 3 of us have been given a penalty for being successful. And one of the penalties is illegal immigration. You never hear about illegal immigration into the countries that have opposed us over the years, because who the hell wants to go there? But people do want to come here. So we all have a problem with illegal immigration. And in many cases, these illegal migrants carry with them the seeds of this destruction you're talking about. And I know this especially well in West Bengal. And not just West Bengal, but also UP and other places in India. And of course, we have our own problems in the United States as well. And I know Israel's fighting the same problem. So first of all, rather than look at it as a religious problem, I'd like to look at it as an illegal immigration problem. Also, another reason why I think Israel has shown us something very important. We know that the battle over the Middle East, of Israel specifically, for years was framed in religious terms. Oh, this is Jews versus Muslims, and this is Jews occupying Muslim land or something like that. But I believe the Abraham Accords, by which Israel, United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco made peace with each other, was an important step in decoupling religion
from the conflict. So we can say, yes, there are people who have, and this is, and use this word, it's very important. There are people who have radical Islamist designs. And those are people that we can never be soft about, versus Jews, Muslims, Hindus, or whatever else we're talking about. So I think that's the first thing we have to recognize. We have an illegal immigration problem. And quite frankly, the three countries I mentioned, Israel, India, and the United States, I don't think any of us are doing a very good job with that. That's the first problem. Because, again, if we don't control our borders, we don't control who's going to come in and make up our population. It's the first problem. And the second thing I mentioned was decoupling the whole notion of religion. But with regard to the second thing in particular, I said there was another issue. And that is whether it's Hindus or Jews, or quite frankly, Americans, all of us, I think, have a tendency in our traditions, in our values, to want to help the other, to want to help those less fortunate than us. And that has led many, I believe, many people to not take a hard approach to those who are actually trying to destroy us. And I think that's another thing we have to watch out. And that's within all our communities. So I think those are the two ways I would frame the issue. To be sure, and with regard to India specifically, I want to mention something else. As far as what can we project for the future, I'd like to recall the analysis of my dear friend Subramanian Swamy, who those of you in India in particular know who I'm talking about. But he many times has made the observation that when the Mohammedans, when the Arabs came and to forcibly convert people, in so many of the countries, 99%, 98%, 99% were converted. Yet, despite all their efforts, this did not happen in India, and this did not happen with Hindus. Yes, I would not dismiss concerns that people have, but there's a certain internal strength that Hindus have, and which, quite frankly, I have found myself, with all the years I've spent with Hindus, that I think has shown that even under sword and fire, Hindus have resisted just by remaining Hindus. Again, I think the one thing we have to watch out for also is not looking the other way, not being too soft, not being so concerned about the other. We don't care about our own. We have to balance the two. Very good, sir. Now, I agree with you that we have to help ourselves. Until unless we help ourselves, nothing will come. Now, I have a very thinking. You could also call it research work. For instance, or like what's happening in India, people are living their life, simple life. Hindus are living their Hindu life. Christians are living whatever number of Christians. I think they have around 3.5%. Buddhists, other non-Muslims are living very peacefully. They don't care about what religion you belong, what you do in your daily practice or whatever. Now these people have taken the Islamists, all the jihadis. They have taken this issue that we should convert non-infidel into the what is called the fidels. I mean, they want to convert. The problem lies here. Like all the Hindus in India, they are living very peacefully. They don't care about. They don't bother about the spread of their religion. They don't go to anybody force or love or any nothing. No, don't change to Hinduism. Buddhism, those people are converting some people. Christians also converting some people, but not forcefully. Not forcefully. Other people, they want to live. Even in Europe, this is happening. The same thing. English people, England would be, I think, in 2035 or 2030, it will be totally converted into Islamic UK. Okay. My question you would consider, or something I want to have your comment in this
When suppose we are, I'm driving very disciplined under the discipline. My car is on my lane and beautiful, and somebody comes and hits my car. We are all the Hindus in India, they're living very peacefully, but these people now, for instance, recently there's Nupur Sharma case. She commented something about Muhammad and the Qatar, though 13 Islamic countries are after India. Oh, you have to apologize, remove the arrest her, this and so on and so forth. She didn't have any intention to harm anybody or to have. This is the problem. We live peacefully, but these people disturb, try to forcefully take over places, encroachment, and forcefully convert people. Especially there is a term called love jihad. It's going on. I'm also working on that to stop both jihad and love jihad. They take away innocent Hindu girls and they keep those girls with them and convert them forcefully. What is this? We live peacefully, but these people, they try to destroy our peace, and not try, they're destroying our peace, taking away our happiness, taking our day routine life. People are disturbed. Like last 5 days, 4 or 5 days, the whole country has become, whole India is like in turmoil. Israel, we know how to tackle. The Indians, they don't have like that kind of smartness, like how to deal with these people. So I need your comment on this, sir. Okay. Well, again, and I understand. I know a lot of people think Prime Minister Modi should be doing more in certain. But remember, he is Prime Minister of all India, and one of the things he's done is he has taken India to its rightful place, I think, or at least is moving India towards its rightful place in the world, and that's not easy. That takes a lot of maneuvering, a lot of different things. So he's trying to juggle a lot of balls at the same time. And so, I mean, listen, these are democracies, Israel, India, United States. We can say what we want. But that's just the way I look at that. Now, getting back to what you said, let's take your example of you're driving in your lane peaceably, just going along doing nothing, and someone hits your car. The simple response is, I don't care why they hit your car. I don't care if they think they're justified in hitting your car. They hit your car. That's a violation that needs to be addressed. In the United States, it would be addressed through a lawsuit. Not a criminal case, but a civil case. Or if it was intentional or something like that, there might be criminal penalties. But if we say, and I know people think of the term multiculturalism. Right? Is well, we have to understand why this person did it, and we can't really make a problem for them because it's just they were living by their culture. Well, the fact is that's nonsense, and it is us. It is not them. It is us. Do we treat these things the same way, whether it's for Hindus, Muslims, Jews, Christians, or anyone else? Or do we say, we have to understand blah, 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 blah? No, there is one law of the land, and that's the way it has to be. So similarly, we know that our two religions, Hinduism and Judaism, do not have histories of conversion. We do not go after people and try and convert them. In fact, Dr. Abraham, if someone wants to convert to Judaism, it's a very, very difficult process. Even if very, very, very tedious, long process. Yes. It made it very difficult because the Jewish religion wants people to come to it only if they're sincere about it. And Hinduism has a completely different take that in terms of how people might come to it. But again, never forcibly, never through coercion. However, specifically, the two Abrahamic faiths that follow Judaism, Christianity and Islam, both have as part of their theology something called replacement theology, where the Christians came and said, Jesus brought a new theology that replaced the old one, that you no longer should be bound by the Jewish law.
just belief in Jesus is sufficient. But it was replacement theology. And when Islam came, it said the same thing. We have, Muhammad's a final prophet, and so we replace the other. So, their understanding, I think, of what a religious obligation is might be different from what ours is. By the same token, again, things must be looked at by the same law, regardless of what a person's religion is. And by the way, that's another problem that I saw in India prior to the current regime, and that was the Indian government's concept of secularism. If we look at the concept of secularism in the West and in most places, secularism means that the government never takes a position with regard to religion, period. It's not the government's business to favor or disfavor a faith. And of course, that's something I believe is a basic value here in the United States and should always be. But in India, the way secularism used to play out was that it meant that minorities were given favored treatment. That because they were minorities, that there was some obligation for the government to favor them. That was how things worked out. I don't think that's going on quite the same right now, but I know that is another conceptual framework that I think hopefully we've outgrown. That says, again, no one religion should be favored. We should all be treated the same way. And if someone commits a crime, it doesn't matter why they committed a crime, and doesn't matter which God they pray to. They've committed a crime and need to face the same penalties as anyone else who does. Okay, sir. The second thing now, it's very important. I'd like to discuss with you that any country in all over the world, religion is not part of the administration. Religion is not politics. In India, for instance, Hindus, they do their whatever, but their process doesn't have, Hindus don't have to say anything. In England, if you say there is a parliament, any country you say, why the Islamic people have made their strategy as the political movement. The whole Sharia and Islamic movement is a political movement. Wherever they go, they start their encroachment and they say, no, now we are in this many numbers, we need this shop, that shop. In India, it's going on now, halal certification. Now, they are only 20 or 17, 18% or 25% of the population. Now, they are imposing Sharia. They're trying to impose Sharia and the halal certificate over everybody. This is India. In England, if you go, they have established already Sharia courts. Then they say to the local Christians on 25th of December, you're not supposed to stay here or celebrate Christmas because you are living in a neighborhood which is dominated by the Muslims. In Calcutta, one couple went to pray in a very 500 years old temple, and they were not allowed to even the temple. The group of these Islamic people, the Muslims came and they removed them from that whole compound, temple compound. And they asked what you are doing. Say, now we are living here, the majority of the Muslims here, so there is no other religion people would be practicing or doing any prayer, or that they have closed the temple. Most of all over the world, this is happening. Whenever these people grew in number, they start their system. How in these we are not bothered. In Israel, we have to take care of this for sure. Israel people should learn from Israel how to tackle these problems. But okay, even they don't appreciate Israel's anything because Israel is criticized all over the world. If they don't look at Israel and if they have to counter this, how and what would be the future of this and how these people should counter, like in England, Germany, Austria, India. They are asking for everything. They're all imposing their whole their system on. Recently,
my friends are struggling to cancel this halal certificate. They are imposing this, and they are working very hard. I'm also become a part, like they took me into this fold, took me into this group, that I should also participate and contribute from my side. With this is kind of a jihad. I'm also struggling. I'm also working. I'm anti-jihad. So how we should tackle Israel is very well. Israel doesn't care about anybody. Recently there were riots. There were so and so many things happened. That Shirin, some woman died, and they blamed Israel, which was a big lie. And now it's it's gone. So, sir, please, you have worked in West Bengal, you have worked in all the places. And I think from your experience, we must be really learning many things. One of the things I learned as a Jew was that when there's a problem, the first place I look to what's the cause and what's the solution is internal. What did I do? What should I do differently? And I think that's at the root of a lot of these problems. Quite frankly, if someone, you said that there are people in England, they're told, the Christians are told on December 25th, you can't observe your holiday here. Well, I would, if someone told me I could not observe my religious holiday, I tell them they could kiss the part of my body that I'm sitting on. I will practice my faith. But if instead I give in to them, or the state gives in to them, or the police don't do anything about it, the problem is not those who are demanding this as much as the problem is those who react to it. You bring up West Bengal. That's a great example. I remember when Mamata was part of the UPA government and then decided to run for chief minister of West Bengal. And we know... Pardon? Yeah, Mamata Banerjee. Mamata Banerjee, who's the chief minister of West Bengal. India. Yeah. And we know that, again, the law is not enforced equally or singly in West Bengal. And I've seen so many examples of that. For instance, I've spent so much time on the border, different places on the border between Bangladesh and West Bengal. And there's no enforcement of border control. Not only that, I could see people coming in, being picked up. There's this hotel in downtown Kolkata, and I'm sure there are many others as well. I'm familiar with this one in downtown Kolkata, where these illegal immigrants are taken. They're put up for a few days, and then whatever needs to be arranged is arranged, and they're sent off to somewhere else in India. And this is not a government thing, but the government knows about it and lets it happen. One of the banned parties, what was banned at one point, it's not banned anymore. One of the religious parties, it's an Islamic party to favor Sharia, from Bangladesh, now operates openly in India. I have seen I've not just seen it, I've taken pictures of their office in downtown Kolkata. The issue has to be us. In other words, if we start casting aspersions on all Muslims, or Muslims do this, or Muslims do that, or anyone else, besides the fact that that's just wrong, because I got to tell you, when I fight for Hindus, quite often Muslims are right. There are Muslims who are with me, and they're putting their lives in much greater danger than I am. So again, it's not. And look, these are religious Muslims. So I think we want to be careful of how we do things, how we say those things. But beyond that, I'm not denying that these things are correct. But I think the way to deal with it is to say, I don't care if you're a Muslim, a Jew, a Hindu, a Christian, or anything else. We have a civil law, and our civil law applies to everyone the same way. We're having trouble with that now in the United States, by the way. That's why you see one recall election today of a district attorney in San Francisco who will not prosecute the law equally. It's a problem. But again, I think that if we want to solve things, we have to look towards us.
And I also, inside towards ourselves, I also believe we want to defeat our enemies without becoming like them. If we employ the same tactics that jihadists, that Islamists employ, what makes us better than them? Because they will tell you they're doing it for self-defense or for the greater good of God. So what makes us any better? We have to defeat them by showing that our path is the correct path. And I believe that's what Hindus and Jews have believed for millennia, that we don't throw away our own values for a victory. We win because we show people that we have the strength to defeat them within the context of our values. So that's why I said I think when we're talking about any of these things, we have to look at ourselves. And Dr. Abraham, you yourself made a great statement. You said, well, Israel, you know how to deal with this stuff. And that's true. I mean, you do have a problem with illegal immigrants, especially coming from the South and also coming from the West. But you built we have the fence now. And that's basically more than terrorists, it's illegal immigrants that try and come through. But I mean, that's a great example. So I think, again, we look at our own values and we apply them equally to everyone. And we don't say because you have a particular faith or you consider yourself poor or whatever it might be, you do not deserve to be considered outside of the civil law. There's one civil law, no Sharia courts. Just like, if we Jews want to have a Beit Din to rule on halakhic matters, well, that's fine. But a Beit Din can't tell us it's all right to go out and murder someone, because that's contrary to the law of the land in which we live. And I think that's the way things have to be looked at. And again, whether it's, again, through illegal immigrants or through any kind of violence or forcible conversion or something like that, I think that we have to stay true to ourselves. And if we stay true to ourselves, we will defeat the others. It's when we give up on our values that have made us who we are, that have made Hindus and Jews survive thousands of years of oppression. And both of our peoples know how we have faced oppression worse than anything we face right now. We have to maintain our values and remain true to ourselves. That also means, as I said, not just throwing them away to do harm to others, but throwing them away so we don't act when action is needed. Right, sir. Thank you very much for this. Okay, now next thing comes in my mind that you said very nicely, the Mamta Banerjee's your meeting, and she's absolutely anti-Hindu, anti-India. She wants to just rule that small state and wants to be on the chair of chief minister forever until she lives. Now, I just would like to say, and also your views, that is the politics in India. This is not politics all over the world that people. England also it's happening because they started supporting the Pakistani immigrants and their descendants, that they will vote for some party and that party will come in power, like that's Rafiq or Shafiq Khan is the mayor of London. This is the result of this. And that's the same thing is happening, that they are now, these people have a very big, I mean, they have their vote bank. They have converted this into a political power, and they want to do whatever they want to do. They want to do through this. And they want to do, that's fine. But the local people like Mamta Banerjee, no human rights for the Hindus. In all the Hindu Muslim rights, the Hindus were killed, their property was burnt, and they never came back. They ran away from that area. So do you think this useless political destructive political involvement in this issue will make these people more stronger than ever?
I would say this. I agree with your characterization of Mamata Banerjee. I've seen this, and I've seen the unequal application of the law to favor the vote banks that she has. So I agree with you on that. Um, Here's what I tell people in Bangladesh. I basically tell the Hindus in Bangladesh, why are you not a vote bank? The Awami League takes for granted you're going to vote for them, and so does nothing for you. The BNP takes for granted you won't vote for them and does nothing for you. Why don't you become a strong vote bank? And again, that I think is the solution there. Now, because that, even though it's a minority, we Jews found, certainly in the United States and elsewhere, that if we remain true to ourselves, we can be significant even though we're small in numbers. But let's get back a moment. Whether we're talking about India, Israel, the United States, or even UK, we are, democratic republics or democracies, whatever we want to characterize our parliamentary democracies. And we have to start from there. And if the total votes favor someone who we don't like, then our job is to work very hard to make sure we elect people we do like. That's the key. And I can tell you, here in Chicago and in the United States, Jews and Hindus are working together to do just that. Because we know that what's important is for us, again, to succeed within the context of American democracy. And so we've been very successful in supporting those candidates who will support the ideas that we like, and in opposing those who don't. And in particular, with regards, by the way, to those who are, we know there are people in the U.S. Congress who are very anti-Israel. They're haters. They're horrible people. Whether it's regarding whether we oppose them, or for instance, I would say the same thing to Hindus here with regard to the United States. I mean, there is, as every Hindu knows, there is a very strong anti-Hindu bias in the West. It's not necessarily the majority, but it's a very vocal group. Right, and sir, right. They've had influence on different things. Well, I think what we do, and we're doing this right now here in the Chicago area, we're looking at candidates, Hindus and Jews, and looking at those candidates who support that false narrative about India versus those who tell the truth about India. And we work in that regard. Anyway, the point is, here in the United States, as in Israel, as in India, we live in democracies or democratic republics. And the key is to organize our votes the way they should be. I want to mention one thing, particularly to my Hindu brothers and sisters. A lot of times when I have this conversation, not so much in the United States, well, a little bit for a while in the United States, but not so much anymore, but certainly in South Asia, whether India, Bangladesh, Pakistan. Pakistan's a different situation altogether. What I'm sometimes told is, we Hindus are so timid. We're not strong like you Jews. And I remind them, and Dr. Abraham, you will know this, that it wasn't all that long ago that people would say, you Jews are so timid. And we would say, yes, we Jews are very timid because we, for a long time, we just didn't want to stick our heads up too high. Now, I believe, by the way, one of the reasons that changed was with Israel. When Israel came into existence, and that helped us understand our strength. But the point is, Hindus can do the same thing we Jews did. And I'm going to give you another example of that. In 2009, I was in India, and a group of attorneys who practiced before the Supreme Court in India asked me to address them. And this was there's a chamber right across from the Supreme Court. They asked me to come there. I wasn't quite sure why, but when I walked into the room, I knew why they asked me.
there was a big banner that said, Jews and jihad. What can India learn? And the idea was, they got that from the fact, well, Jews, meaning Israel, and of course I'm American, I'm not Israeli, but I'm involved with Israel, have been very successful as a tiny country in fighting off constant terrorism day after day, since even before its existence. And remember, this was in 2009. This was before the current regime. Yet they felt, gee, India, we face these terrorists all the time. We do nothing about them, and they're taking over our country. And so this was the nature of things. I want to tell you about something that happened. So at one point, I was talking, and I made a statement about India and Israel. And I call these people disruptors. Would get up and say, you're anti-Muslim, this is terrible, you're wrong, you're wrong, you're wrong. Well, yeah, they do this. Yes, well, anyone who knows me could figure what I would do. I stood up even taller and I said, now you listen to me. If you got facts that you want to try and bring forth, there's a question and answer time. But right now you're going to listen to me, and you're not going to lie, and you're not going to cast aspersions on what's happening in Israel or India. And if you think those places are so terrible, then you tell me why Muslims are immigrating into those countries in such great numbers. I mean, we had that, and I made them sit down, and I said, now sit down and shut up, and I made them sit down and shut up. But here's what's important. That is not important, because a little later I said something else, and they got up to do it again. This time I did not have to stand up, because the Hindus in the audience who invited me, they were the ones that stood up and told these guys, you shut up and sit down. And that's when they left the room with their tails between their legs. When they saw the Hindus were strong, not just this foreign guy, this American, this foreign guy, this Jew, but the Hindus, the Indian Hindus stood up, and they told them that they had to sit down. That made a difference. And we went ahead and had a very, very productive seminar and discussion. So again, I think it all comes down to how do we react? Not to what do others do, but how do we react? Certainly there are times when our reactions don't matter. We are overpowered. There's just not much to do. And we Jews have experienced this at times in our history. And I say Zecher Livracha for those who succumbed to them. They had no way to fight them as we do today, but we do have the way. And I think we have to be strong. We cannot just let others roll over others. By the way, I also have told people, you want to defeat jihad, the first thing you have to do, you have to care more about success than about someone thinking you're not polite. You have to care more about your children than about someone calling you a name. That is the key. By the way, when I first started traveling around the world, and I've been to some places that are very hostile towards actually both of our people, certainly my people. And I knew as an American and a Jew, if they got me, that was a 2-for-1. They'd get 2-for-1 with me. But when I started going around the world, I made a solemn vow to myself. And I said I would never, where I am, I would never let anyone consider Zionism a dirty word, which, as you know, many people try to make it a dirty word. I'm proud to be a Zionist. I have been a Zionist my whole life. And what Zionism is, well, you know better than I do, but it's a philosophy of national renewal for Jewish people. And Hinduism is the same thing for Hindus, by the way. But I swore I would never allow it to be a dirty word. And so wherever anyone, no matter where I was, wherever anyone tried to make it so, I would oppose them, and I would oppose them vigorously. So again, same thing. I think we just have to be strong, and we have to be true to who we are. And again, I would also say, let us not make the mistake, because this was done to us,
let's not make the mistake of lumping all Muslims in one category and declaring war on 1/3 of the population of the earth. That's factually, it's not correct, and it's incorrect as a strategy. So I think that's why I like to get away from religion per se. Now, be sure, by the way, I don't want anyone to think I'm naive. These people have these radical ideas. They didn't get these ideas from the man in the moon. They come from somewhere. So, I mean, anyway, by the way, I think there are a whole lot of ways, a lot of things we come, but that is the number one thing we have to remember. Let us look to ourselves, not to others, and let's never let anyone roll over us because we don't want to be thought impolite. Very nice, sir. Yeah, we have to take care of ourselves, what we do in daily basis in Israel. The same thing. We don't care about on our actions, who will laugh, who will cry, who will criticize. That's what the Indians also must do, Hindus must do. My next this thing is, sir, that, okay, you have said very rightly that in America, Jews and Indians are very close to each other. But okay, we have Israel and India has a lot of collaborations, but as far as these things go, like the recent this Nupur Sharma episode, and whenever there are terror attacks or something criticism of India by Muslims, India doesn't look at Israel in this kind of a social and daily happening. I have decided this to do. I'm approaching all the people to tell them that what you said, please don't care about anybody. Don't care about, even don't be so selfish about your votes. First, you look at you, your family, your nation. Your existence depends upon your what you said. Don't care about when your family comes, your children come, then nation comes, your motherland. Then you should not don't look at people. They might criticize you or say bad and so forth. You go ahead with your agenda to protect yourself, your land, your family, your culture, and your system. Wonderful, sir. Very good. So what we should do, I have taken this. I'm very much involved now. I have a lot of people. I don't want to say they are followers, but they're appreciating my efforts. So am I doing wrong, or I should continue, sir? Oh, and in what way? I mean, I don't know what you mean. That like I would like to tell them like this recent Nupur Sharma. If we go to the internet, you will come to know what is the Nupur Sharma. She criticized Muhammad, and some Muslim fellow has edited that video and blew in put in all the channels, and Indian media is divided. It's more leftist than the local. Right. And the leftist media criticized her so much as went to the Muslim countries, 13, 14 Muslim countries. They're avoiding the Indian stuff to import, and they're not removing from their showcases, from their grocery shops, all the instruments. It's a big issue. It's a big issue now. In this regard, what I'm going to send a message across after our this conversation, that you don't care about anything. If you do like this, you succumb on these small things, your existence is questionable. This is what I'm going to do. So, and it is true, sir, because it's in the grip is becoming more tighter and tighter of Islam over India. It's a very bad scenario because of the politicians. They don't really take care. 17 people gunned down by the pistols in Jammu and Kashmir in last 2-3 months. They're talking about will take very stern action, will take about this, but nothing in practice, nothing in practical. So give little bit talk about this, sir. Okay. Perhaps some might consider me naive, but I believe that politicians, people in power in democracies, democratic republics,
like the United States, because this is where I do a lot of work, or Bangladesh. Well, Bangladesh really isn't much of a democracy. It's just democracy in name only. But certainly India. Politicians will listen to people if they think they're going to lose votes if they don't, or if it's going to cost them money. I don't know about other countries, but here in the United States, it's very expensive to run campaigns. When I say money, I'm not talking about bribes. That's not at all what I'm talking about. But I think that's it. I think I've seen this too often, that the people who vote don't hold their political leaders accountable for how they act or what they do or don't do. Here in the United States, I know I'm in Washington a lot. I live in Chicago. I don't live in Washington. And I'm constantly working on different things that I want politicians to do. Now, by the way, I can't tell them to do it. I can't bribe them to do it. I just have to make a convincing case. But again, if it's just me, usually I can't. I have to be able to show them that this is the will of the people. Now, and I've seen this again. Remember, I spent a lot of time in India, where there is, there's no consensus among voters to tell their politicians, look, if you oppose this thing, if you look at things that way, if you allow this to happen, we're getting someone else and we're going to vote for them. We're not going to vote for you. And then you don't vote for them. And by the way, it doesn't take much to do it. You get one guy out of office for doing the wrong thing, and everyone else will understand that you're serious. Plus, everyone else throughout the rest of the country will see that this can work. But if politicians are never held responsible for what they're doing, then why should they do anything different if they're getting bribes or votes or what have you? And so I think, again, I think organizing, being strong. For instance, I'll give you an example. And this has to do with the United States and Israel. You will know that in 2015, former President Barack Obama passed or signed an agreement with Iran, right, called the JPO, right? Okay. When President Trump came in, he withdrew from that agreement. But here's what happened when President Obama made this deal. It was supposed to be a treaty, but a treaty requires 2/3 approval by the United States Senate, which he knew he couldn't get. And so he just made an agreement. Now, when you make an agreement in the United States, what the law says with a foreign country like that, it's supposed to be put before the United States Senate. And if 60 senators vote to disapprove of it, the agreement does not go into effect. That's simple. Sir, we have... okay. I'll finish. Go ahead. He did that, but the Senate did not disapprove. He got enough people to vote for it. Now, every senator who voted for that agreement, not just I, but myself and many other people, we have their names. And they have come to us for campaign donations, for votes, things like that, for help. Turn them down every time. Turn them down every time, because we said to them, this is important. We can't support anyone who supports us. And then we made them pay for it. This is the only way. Because we live in democracies, and we want to remain democratic. We have the power, because the power really does reside in the people. Thank you, sir. We have some callers. We have Gaurav Chauhan, and he worked in Kashmir, and he wants to share his personal experiences. Mr. Gaurav, please go ahead. Mr. Gaurav, you listen? Sure. Please go ahead.
Unmute yourself. Please unmute yourself and go ahead. Have I muted you? Okay, I invite you, whoever wants to speak something, please. This is the link. Go ahead. Mr. Gaurav, what happened? Okay, you don't want to. Anybody else wants to, please? I'm sharing the link for you people. Please go ahead. You're most welcome now. Mr. Dr. Richard is here. If you have any question to him, any suggestion, please go ahead. Imam sir, I would also like to say that you should contribute something. Gaurav, you were very restless to contribute. You said, आपको हिंदी में बोलना है तो आप हिंदी में भी बोलिए. No problem. I'll translate. Okay, no problem. Somebody else wants to add something, some suggestions or something about the jihad, love jihad. Yes, you could, Kamakshi, you could also join. You could click. Whoever wants to join, please. Okay, sir, we have a very important person to join us. Just a minute, let me remove this. Okay, Imam sir, please, you're most welcome. Unmute yourself, sir. Go ahead, please. Okay, shalom, Arun sir, and shalom, Dr. Richard Bankin. It's an honor that I am sharing the screen with both of you. And sir, you are a human rights activist and a journalist. You are a writer. You are also a lecturer. So you are really multi-talented person. And I want to know that how you are educating people living in the West, because if we criticize Islam, they label us as racist. But criticizing Islam has nothing to do with racism, and we are labeled as racist. And they are showing sympathy towards Islam and Muslim people, and we can't do anything. Means uh, they are providing asylum to Pakistani people. They are providing asylum to refugees from Iraq and Syria, and most of them are extremist people, but they want to live a good life in the West. And they play the victim card that they are persecuted in their countries, and they simply move to West, and then they try to convert the West into Sharia. So how we can deal with this problem? Well, I think I was clear. Very good question. Thank you. I think I was clear, though, that the only way we can deal with these things is to do it with our law. For instance, what I do, I don't talk about Islam. I don't, I can tell you that if you take any religion, Islam, Hinduism, Judaism, Christianity, and your effort is to talk about how terrible that is, well, you're not going to get anywhere. And you're certainly not going to get politicians
to stand with you. Not only that, it's wrong. It just doesn't work that way. But I would say this: what I do is, so for instance, what I've been working on now is those same people have been slandering India and those who support India, and I have tried to tell people what's really going on. So, for instance, as you might know, big thing in the West say, "Oh, the CAA, it's so terrible, it's discriminatory," but it's not. And I tell people why it's not, and how I've been fighting the jihad against Hindus in Bangladesh for almost 20 years now. And this is the first time an Indian government has actually made a clear statement that recognizes their persecution. And also, the CAA talks about Afghanistan, Pakistan, and Bangladesh. It's not Muslims who need help from persecution there. So I don't think the law is discriminatory. I think it just recognizes who's being persecuted in a neighboring country. So I try and educate people in that regard, rather than talk about a particular religion regardless. I try and focus on, like, for instance, on the misconceptions that they try and get people to know. And of course, it also helps here in the United States because there aren't a whole lot of people here who take that strong an interest in what's going on in South Asia or anywhere outside our borders. But again, I want to tell you, there are many years I fought alone. But ultimately, in the end, you want to get something done. You want others to join you. You have to have a united front. That doesn't mean everyone thinks the same way. It just means that everyone has to be strong. People can't be afraid of what might. Oh, I don't know what might happen to me, or someone might criticize me. They criticize you too bad. I can't tell you the amount of times I'm criticized. The slanders and lies have been written about me. Right? I made a decision a long time ago. Do I spend my time responding to the lies and the slanders? Well, if I do, then I'm not then they have hijacked my agenda. I'm not doing the things that are really important. So I don't, because I don't care. You just got to do what's right. So that would be what I would say. Okay, thanks a lot, sir. And we need to educate politicians who are supporting Islam, because the problem with democracy is that it gives full freedom to communist and Islamist people, but these two people don't give freedom to anyone when they are in power. Yes, but the idea of a democratic republic is that you give everyone freedom. This is the biggest problem of Sharia. The good ideas will win out, and the bad ideas will lose. You can't, unless something is against the law in and of itself, for instance, inciting to murder or something like that, you can't say, well, we're only going to allow those ideas we like, because, by the way, the next election, someone might come in who likes ideas that you don't like and wants to outlaw your ideas. It's just not the way it works. I support freedom of expression, but I think we should not support freedom of expression for any idea which is dangerous for human rights and freedom. Okay, so let me or ask you if it is something. dangerous So for democracy itself. So who decides what's dangerous? You? Me? Who decides? And what happens when we're dead and buried? Who's going to decide? And we're going to like what they decide? You're going. I think when you start saying, well, it's only good ideas that we should allow, but we shouldn't allow bad ideas, you're going down a path that you might not like how it ends up. Because it might be your idea that gets censored tomorrow. Yeah, but what I'm saying, no buts. You just can't say. The only way you can say certain ideas are problematic is if, it's not ideas, is if the actions that the people supporting them are criminal. They incite to murder or something like that. That's all. I mean, you can't, because as I said,
You'll outlaw these ideas today. Someone you don't like will outlaw your ideas tomorrow, and then we're in bad shape. We're in bad shape. We can't start outlawing ideas, whether we like them or not. Sir, this is what is we are experiencing. What because this gentleman is my mentor. He brought me in this, and his feelings and my feelings are the same. What are those feelings? The politicians have given so much of support to these people, even they ignore their maximum atrocities to the local their neighbors. They take away their girls, they kill people, they torture people when they are in majority, when they are in large numbers. And if suppose, for instance, I would like to talk about Haryana. By There the is way, a place called I got Mewar. about And 3 more minutes before I have to go. okay, Okay, sir. Okay, at fine, an fine. hour and a quarter, it'll be So 3 more minutes. Yeah, yeah, you have finished 1 hour with us, sir. Okay, thank you yeah, very much yeah. indeed. So politicians are supporting them, and people go to police, nothing happens. So we are in a very big dilemma, very big problem. In fact, not dilemma, very big problem. Because of this, the support of politicians to these Islamist people, and they are creating lot of problems Okay, to let me just local mention population. one more because time is short. Let me just mention something. Politicians are just people who happen to have a different job than you or I have, but they're voted into office and can be voted out of office. And if you don't like what they're doing, then don't vote for them, and get other people not to vote for them, and get someone else you can vote for instead. It's that simple. If they commit a crime, doesn't matter if they're politicians. You know how many politicians go to jail here in the United States for committing crimes? If they commit a crime, if they're part of a cover-up, they need to go to jail. They need to be prosecuted. And someone else needs to be the politician. But the only way that happens is if the people insist on their rights. You don't have to create new laws. You don't have to do anything illegal. Just insist on your rights. And if there's a politician that doesn't support your rights, then vote that politician out of office. We live in democracies. We can do that. Very good, sir. Thank you very much. American democracy is different from Indian democracy. Most of the Americans are educated. They know their value of their one vote. Here, the votes are bought by money, by liquor, by gifts, by yeah. Yeah, go ahead, sir. People here know how many people living in India would call the election of Narendra Modi and then his re-election, they would call that another Nakba. And of course, Dr. Abraham, you know what I mean by that. And Nakba, yeah, I know. Yeah, a catastrophe. They would call, but so you know what? The people do have the power. People do have the power because after decades and decades of UPA rule, they were voted out of office, and the BJP. And if you don't like everything that Modi's doing, well, let him know. But the fact is, remember, he's got a whole bunch of things on his plate. He can't just do what each of us wants him to do. But the point is, again, that was a good example of how the people spoke with one voice, that the government was not serving their needs well, and you needed someone else. So, time for me to go? Yeah, go ahead. And I thank you all, and I thank you, Dr. Abraham, and hopefully we will see each other in Eretz Yisrael. Amen. Namaste and shalom. 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 Namaste, sir. Shalom. Okay, Imam sir, I'm so grateful. Really, I was not expecting, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा busy रहते हैं, कि आप हमसे जुड़ेंगे. Wonderful. आपने हमें हमेशा
سپورٹ کیا ہے، سہارا دیا ہے. ویسے بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. اوکے، کچھ اور بولیے، آپ بولیے، آپ کا ہے مائک. اب تو اپن ہی لوگ ہیں، ہندی میں ہی بات کر جی سکتے ہیں. بس جو میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کمیونسٹ لوگوں کو اور اسلامسٹ لوگوں کو فریڈم دیتی ہے کہ وہ کمیونسٹ نیشن کی یا پھر شریعہ لا کی جو ہے ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں، بٹ شریعہ لا یہ فریڈم نہیں دیتا ہے کہ آپ ڈیموکریسی کی مانگ کرو، یا کمیونسٹ نیشن جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ یا اتنی فریڈم آپ کو نہیں دیتا ہے کہ آپ ڈیموکریسی جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرو. تو وہ دوسروں کا فریڈم پوری طرح کرش کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی کوئی ختم کر فریڈم دیتے ہیں. نہیں ملنا چاہیے. ایگزیکٹ. اب ابھی نپور شرما ہیں، ان کے اوپر کمپلینٹس کر رہے ہیں، ان کو مارنے کے لیے دھمکا رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ڈیموکریسی کے اندر کسی کو بھی تھریٹ کر سکتے ہیں مسلمز جو ہیں، بٹ شریعہ لا کے انڈر کوئی انہیں تھریٹ نہیں کر سکتا ہے. ڈیموکریسی کا مس یوز کر کے کوئی اسلام کو برا بولے گا، وہ اس کے اوپر کیس کر دیں گے، اس کو کورٹ میں لے جائیں گے، بٹ شریعہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی جو بھی وہ ان کے اوپر تانا شاہی کریں، ان کی مہیلاؤں کا ریپ کریں، انہیں ماریں کاٹیں، ایون مرڈر بھی کر دیں تو اسلامک لا میں کوئی سزا نہیں ہے کافر کو مارنے پر، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کے لا کے انڈر. یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے، جو ایک بہت ایک وہ ہو جاتا ہے کہ سب کو فریڈم دے دینا یا سب کو ایک نظر سے دیکھ لینا کہ ان کو بھی اپنی رائے رکھنے کا ادھیکار ہے. پاکستان محمد حجاب، علی داوا، انجم چودھری، ابو برا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کھلے عام ویسٹ میں بیٹھ کے وہ شریعہ لا کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی ساتھ گھومے تو انہیں مارو، لڑکیوں کو کوئی چھوٹے کپڑے مت پہننے دو، جینس ٹی شرٹ بھی مت پہننے دو، بھلی وہ نان مسلمز ہی کیوں نہ ہو، اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی. وہ کھلے عام آئیسس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ڈیموکریسی اور کوئی ان کو کچھ بول نہیں سکتا. کہ جواب یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کورٹ کے اندر سے بھی چھوٹ کے آ جاتے ہیں کہ کورٹ انہیں یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ ان کے پاس فریڈم ہے، یہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، یہ جو چاہیں بول سکتے ہیں. مطلب وہ لوگوں کے جینوسائڈ کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ٹوکا جا رہا، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس فریڈم ہے، یہ جو چاہیں بول سکتے ہیں، یہ اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنے وچار جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھنے کا ادھیکار ہے. یہ کس قسم کا فریڈم ہے؟ یہ ڈیموکریسی ایک فیلئر کی طرف چلی جاتی ہے کہ اسلام فریڈم نہیں دیتا. بخاری میں حدیث ہے، حدیث 120، حدیث 120 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد سے 2 طرح کا اسلام سیکھا، 2 برتن کے برابر میں نے اسلام سیکھا. یعنی وہ مثال دے رہے ہیں 2 برتن کے برابر میں نے اسلام سیکھا. ایک تو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا، مگر اگر برتن جو تھا اس سے اگر میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کروں یا عام کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. یعنی اسلام کے اندر محمد جس سے سب سے زیادہ اسلام جو ہے، سب سے زیادہ حدیثیں جس انسان نے نیریٹ کری ہیں، اس کے پاس بھی مطلب کچھ فریڈم جو نہیں ہے. مطلب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے گلے سے جہاں کھانا نیچے اترتا ہے، یا میں اسکرین شیئر کر کے اسے دکھاؤں کہ یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث 120 ہے کہ آپ ابو کر لو، ہریرہ شیئر کر لیجیے سر، اس کو میں نے شیئر کر کر دیا ہے، لیجیے. آپ اپروو کر دیں، آپ ایکسیپٹ کر دیں. کہاں پہ ہے یہ شیئر اسکرین؟ ہاں اوکے، ہاں شیئر، اوکے. میں نے اسکرین شیئر کرا، اسے آپ ایکسیپٹ کر لیں، جیسے اسٹوڈیو میں کسی کو کر ایڈ دیا، کرتے ہیں. اوکے، کر دیا. تو یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث ہے نیریٹڈ ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ نیریٹ کرتے ہیں، انہوں نے محمد سے سنی تھی، اور یہ 200 سال بعد 230 سال تک یہ بات انہی سے آگے جاتی رہی، اور یہ امام بخاری تک پہنچی جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے، اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب صحیح البخاری میں لکھ لیا. تو ابو ہریرہ نیریٹ کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں
کہ آئی ہیو میمورائز 2 kinds آف نالج فرام اللہ's میسنجر. میں نے 2 طرح کا علم جو ہے، گیان جو ہے وہ محمد سے سیکھا. ایک تو میں نے لوگوں میں پروپوگیٹ کر دیا. آئی ہیو پروپوگیٹڈ ون آف دیم ٹو یو، اینڈ اف آئی پروپوگیٹڈ دی سیکنڈ دین مائی تھروٹ وڈ بی کٹ، دیٹ از کلڈ. کہ مطلب دوسرا اگر میں پھیلا دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جانا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنا 100% اسلام سیکھا تھا اس میں سے 50% تو انہوں نے پھیلا دیا، لوگوں کو بتا دیا. بچے ہوئے 50% ایسا تھا کہ بتا ہی نہیں سکتے تھے، لوگ گلا کاٹ دیتے. تو جس انسان سے پورا اسلام لوگوں تک پہنچا ہے وہ 50% اسلام چھپا گیا. آخر اس میں ایسا کیا تھا جو لوگوں کو بتایا ہی نہیں جا سکتا تھا؟ اور خود وہ ایک محمد کا ایک صحابی، اس کا کمپینین صحابی، یعنی جس نے محمد کو دیکھا ہو فزیکلی، اور ایک ایسا مسلم جس نے فزیکلی محمد کو دیکھا ہو اپنی آنکھ سے یا اس سے بات چیت کری ہو، تو وہ انسان ایسی بات کہہ رہا ہے. یعنی اس کو کون مارتے؟ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ مارتے جو خود محمد کے دوسرے کمپینینز تھے، یا ان کی اگلی جنریشن مار دیتی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اس کلٹ کے اندر کہاں ہے، کہ اس انسان کا بھی گلا کٹ جاتا جس سے پورا اسلام لوگوں تک آج پہنچا، اس کا تک گلا کٹ جاتا. وہ بھی آدھا چھپا گیا، کہ وہ کیا چھپا گیا آج تک ہمیں نہیں پتا، کہ کس قسم کا وہ نالج تھا جو اس نے اپنے تک ہائڈ کر کے رکھ لیا. اور ان لوگوں کو یہ جو آج تک، جی، گو ہیڈ سر، گو ہیڈ. تو ان کو پورا فریڈم دے دینا، جو اپنے فالوور کو جہاں فریڈم نہیں دے رہے، یہ محمد کے سب سے قریبی ایک فالوور کو، تو یہ کسی کو کیا، دوسرے کو کیا فریڈم دے گا؟ اور کیا ان کو فریڈم دینا تھا کہ بعد میں یہ سب کا فریڈم کھا جائیں؟ تو وہاں میں فریڈم کے اگینسٹ ہوں جہاں فریڈم ہیومن رائٹس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے یا دوسروں کے فریڈم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. آپ نے سر اتنا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہی ایک دنیا کی یہی ایک بڑی پرابلم ہے کہ موسٹ آف دا کنٹریز آر ڈیموکریٹک. سب جگہ یہ جاتے ہیں اور اس ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جیسے ان کی پاپولیشن بڑھتی ہے یہ اپنا سریا لگا دیتے ہیں، اور پورا کا پورا سسٹم کولیپس ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب آپ کی مانوتا ختم ہو گئی، جو آگے کی سائنس ٹیکنالوجی، اور پھر وہ اپنی وہ اس میں وہ گھسیڑ دیتے ہیں اپنی اس کی سوری ٹو سے دس ورڈ، کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہے. اب اس میں آپ کی جو پروگریس ہو رہی ہے، جو پروگریس چل رہی ہے، وہ سب پروگریس ختم ہو جاتی ہے. ہر جہاں جہاں پہ بھی شریعہ لا ہے، آپ دیکھیے ان کنٹریز کی کیسی حالت ہے، فائنینشلی، سوشلی، اور کسی بھی طرح سے ٹیکنیکلی، اور جو بھی کہیے آپ، کسی بھی فیلڈ کو کہیے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے، بہت ہی زیادہ ویلڈ ہے. ہاں، گو ہیڈ سر. اسلام اور کمیونزم ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. اگر آپ کمیونزم سے گاڈ نکال دو تو وہ اسلام بن جاتا ہے. ہاں، اور کسی اس کو الاؤ بات نہیں کرے آپ کرنے کے لیے. ہاں، ٹھیک ہے. اور اس ویری گڈ. بات کے ملٹیپل ایویڈنسز جو ہیں خود اسلامک اسکرپچرز میں ہیں. اگر دیکھیں تو دونوں ہی کیپٹلزم کے اگینسٹ ہیں، کمیونزم ہو یا پھر اسلام ہو. دونوں میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. دیکھا جائے دونوں جو ہیں فوڈ کی شارٹیج کر دیتے ہیں، کیونکہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ اوور پاپولیٹ کر دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں. جیسے چائنا ہو گیا، مسلمز بھی ہوئے، ڈھیر سارے بچے پیدا کرے جا رہے ہیں. ایک ٹیلنٹ کو ختم کر دیتے ہیں دونوں، کمیونسٹ بھی اور اسلامسٹ بھی. دونوں ٹیلنٹ کو ختم کر دیں گے، کیونکہ کمیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ سب ایک برابر ہونا چاہیے، اس لیے سب کو برابر سیلری ملے، سب کو ایک برابر جو ہے سیلری ملنا چاہیے. تو ایک ڈاکٹر کی سیلری بھی اور ایک چپراسی کی سیلری بھی ایک برابر ہونا چاہیے. تو ایک انسان محنت کر کے ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا. وہ سوچتا ہے پھر میں اتنا پڑھ کے کیوں اپنا ٹائم برباد کروں، رات بھر جا کے ایگزام کی تیاری کروں، اتنا پڑھائی پہ لاکھوں روپے خرچ کروں. جب میری اور ایک پیون کی سیلری ایک برابر ہوگی تو میرا لائف میں اتنا اسٹرگل کرنے کا محنت کیا ہے. کمپٹیشن ختم کر دیتے ہیں. اور یہی اسلام بھی کر دیتا ہے کہ ٹیلنٹ کو ختم کر دیتا ہے، کہ پڑھائی لکھائی، ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کو کوئی ترقی نہیں ملے گی، اور صرف جو مولوی ملاٹے ہیں وہ بیٹھ کر کھائیں گے. اور دونوں آپ کے اوپر ایک ڈکٹیٹر بٹھا دیتے ہیں. اس نے لینن کو بٹھایا، لینن کے بعد اسٹالین آ گیا، ماؤ آیا،
جتنے لوگوں کو ان لوگوں نے مارا ہے، جو سو کالڈ کسی گاڈ کو بھی نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے جتنا کمیونسٹ لوگوں نے مارا ہے دنیا میں آج تک کسی نے نہیں مارا. کمیونسٹ اور مسلمز نے ان دو لوگوں نے جتنا بلڈ شیڈ کرا ہے دنیا میں کسی نے نہیں کرا. ماؤ نے 7 سے 8 کروڑ لوگ مروا دیے تھے. اسٹالن 2 کروڑ لگ بھگ اس نے لوگوں کو مروا ڈالا تھا. اور اتنا وہ تھا ان لوگوں کی وجہ سے، کمیونسٹ لوگوں کی وجہ سے دونوں فریڈم آف ایکسپریشن روک دیتے ہیں، کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتے. مطلب آپ شریعہ میں خلیفہ جو کر رہا ہے وہ اس سے حساب نہیں لے سکتے کہ تمہارے پاس اتنا مال کیسے، اتنا کہاں سے آیا. اور لوگ جو ہیں کمیونزم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کنٹری میں کمیونسٹ لا آتا ہے وہ لوگ اسے چھوڑ کر بھاگتے ہیں. ڈیموکریسی میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں بھاگ کے آ جاتے ہیں کمیونسٹ اپنی کنٹری چھوڑ کے. اور یہی چیز جو ہے سیم شریعہ میں بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں جس کنٹری میں شریعہ ہے وہ لوگ ان جگہوں کو چھوڑ کر ویسٹ میں بھاگیں گے اپنی جان بچا کر. اور ہاں پھر ہاں اس کے وہی بعد تو. اور لیکن پھر یہ سر یہ دونوں ہماری شریعہ سوری ٹو ڈیمانڈ کریں گے. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر. وہاں ویسٹ میں جا کے پھر وہی کا وہی کیوں وہ کرنے لگتے ہیں جس ہیلتھ سے نکل کے آئے، جس ہیلتھ سے نکل کے وہ لوگ آئے اور اچھی جگہ جا کے سیٹل ہوئے، اس اچھی جگہ کو بھی ہیلپ بنا دیتے ہیں یہ لوگ جب میجورٹی میں ہوتے ہیں جیسے ہی آتا ہے. یہ اس کا کیا کارن ہے سر؟ اس کو ایکسپلین کریں گے کیا؟ سیم پوائنٹ جو میں اس میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ہی نے وہ بات میرے منہ سے چھین لی کہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ چائنا ٹاؤن جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک اسٹریٹ ہے، پورے چائنیز اسٹوڈنٹس بھرے ہوئے ہیں. اور یو ایس کی ایک یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے. تو اس پہ ان پورے جو چائنیز اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کتابوں کو جلا دیا، انہوں نے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں مانتے کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا کا ہی حصہ ہے. اور اب یہی حال تھا کہ وہاں پہ بھی وہ لوگ جو تھے ان کی پارٹیز ایسی ہوتی تھیں ان چائنیز اسٹوڈنٹس کی کہ کسی ایک مووی تھی میں ریکمینڈ کروں گا، جیسے کشمیر فائلز لوگوں نے دیکھی، بدھا ان اے ٹریفک جیم، وہ مووی بھی دیکھیں. 2 ہی موویز تھیں جنہوں نے ایک نے اسلام کی پول کھولی ہے اور دوسری نے ان کمیونسٹ لوگوں کی پول کھولنے کی کمیونسٹ لوگ. کوشش کیا کری ہے. نام ہے سر؟ کیا نام ہے اس کا؟ بدھا ان اے ٹریفک جیم. اوکے آئی ول رائٹ. تو بدھا نے ٹریفک جام میں بھی وہی چائنا کا ہی وہ دکھایا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ گٹار بجا رہے ہیں. اور کیونکہ کمیونسٹ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی دماغ والے ہوتے ہیں، بٹ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. وہ پڑھائی لکھائی کے تھرو انٹلیکچولی جو ہے وہ جہنم بنا دیں گے. اور یہی شریعہ کے ماننے والوں کا بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر اور انجینئرز جو ہیں وہ آپ کو سب سے بڑے بڑے ٹیررسٹ ملیں گے. اور جو ایک 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا جو ایک مولوی جو ہے وہ نہیں کر پائے گا، جو یہ لوگ کر دیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے. وہ ایک جاہل مولوی کیا کرے گا؟ وہ تو نماز ہی پڑھ سکتا ہے، اس کو وہ تھوڑی نا کچھ ایسا بڑا کچھ کر سکتا ہے. مگر یہ وہ تھوڑی نا پلین اڑا کے جو ہے کہیں یو ایس میں گھس جائے گا. تو یہ تو وہی لوگ کریں گے. 9/11 جو پلین چلانا جانتے تھے یہ کوئی جاہل مسلم تھوڑی کر سکتا ہے. تو یہی کمیونزم کے اندر بھی تھا. تو بدھا نے ٹریفک جام مووی میں بھی یہی دکھایا ہے کہ یہ لوگ جیسے چائنا میں ہوا تھا کہ وہاں یہی ماحول ہے آج بھی کہ وہ لوگ کارل مارکس کی فوٹو لگائے ہوئے ہوں گے، اسٹالن کی، ان کی کمیونسٹ پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ لگا ہوگا یا چائنیز فلیگ لگا ہوگا. اور بہت ہی لوگ دارو پی رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے. ایسا ماحول ہوگا جو کسی اچھے سے اچھے ڈسکو تھیک میں بھی نہیں ملے گا. اور وہ ایک چھوٹا سا ایک انہوں نے اپنا ایک کمیونسٹ گڑھ جو ہے وہ بنا لیا ہوگا. یہی مسلمس کے ساتھ بھی یہ کہ ان کے کالونیز میں ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، ویسٹ میں بھی کہیں ہرے جھنڈے یا پاکستان جیسے جھنڈے. پڑھے لکھے لوگ جو ہوں گے ان کے وہ شریعہ کے خواب دیکھ رہے ہوں گے. اور سیم چیز جو ہے ان دونوں کے اندر اسی طرح کی چیزیں کامن ہیں.
پھر اس کے بعد مطلب دونوں اپنی کنٹریز چھوڑ کے جاتے ہیں اور کمیونزم کو پروموٹ کرتے ہیں یا شریعہ کو پروموٹ کرتے ہیں. عام پبلک کو Well, آسانی سے مینپولیٹ کرا جا سکتا ہے کمیونزم میں، اور شریعہ کے اندر یعنی مولوی جو ہیں یا کمیونسٹ لیڈرز وہ ان کو برین واش کر سکتے ہیں. ایک ڈکٹیٹر بٹھایا جا سکتا ہے. اسلام کے اندر وہ ڈکٹیٹر خلیفہ ہوگا، ادھر کمیونسٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا لیڈر ہو جائے گا، اسٹالن ہو گیا، لینن ہو گیا، ماؤ ہو گیا، وہ اس طرح رول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ محمد کی حدیثیں بھی جو ہیں وہ ایک ڈکٹیٹر کو ہی پروموٹ کرتی ہیں، خلیفہ کو. کہ جیسے سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے خلیفہ کی مانو جو اس نے تمہارے لیے چنا ہے. مینس ایک لوگوں کا چنا ہوا جو ڈیسائیڈ کرا ہوا خالف ہوتا ہے اس کو مان لیا گیا، وہ اوپر والے کا چنا ہوا ہے. یا میں اسکرین شیئر کر کے ان کے اوپر کچھ چیزیں دکھاؤں کہ کیسے یہ ایک ڈکٹیٹر کو ہمارے سر پہ بٹھا دیتے ہیں. جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 2955 2955، یہ کہ ابن عمر جو ہیں یعنی عبداللہ بن عمر وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد نے کہا اٹ از obligatory فار ون ٹو لسن اینڈ ٹو اوبے، کہ فرض ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ سنے اور وہ جو ہے مانے، یعنی جو اس کے رولر یعنی خلیفہ کا جو آرڈر ہے. unless these order involve one disobedience to اللہ، تب تک ماننا ہے تب تک جب تک وہ اللہ کا انکار نہ کر دیں. اور یہ ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ کا بھی یہ مطلب ہے کہ بھلی وہ شراب پیے، خلیفہ کچھ بھی کرے اس کی ماننا ہے، مگر اگر وہ کلیئرلی یہ کہہ دے کہ اللہ جو ہے وہ گاڈ نہیں ہے تو اس کو نہیں ماننا. بٹ if an act of disobedience to Allah is imposed, he should not listen to or obey it. کہ اگر وہ اللہ کو نہ مانے، اس سے اگر وہ کفر کر دے تو اس کو چاہیے کہ اس کو نہ مانے. اس حدیث کو ہم اور زیادہ آگے جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. جیسے سنن نسائی میں 5009 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا whoever among you sees an evil، تم میں سے جو کوئی بھی کچھ برا ہوتا دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا اسے اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے چاہیے کہ اس سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور اور آخری درجہ ہے. یعنی یہ سب سے کیا ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے. مگر اگر خلیفہ جو ہے جو اگر وہ کچھ برا کرے تو آپ کو اس کو ہاتھ سے نہیں روکنا، اس سے نہیں لڑنا. یہ حدیث کہتی ہے صحیح مسلم کی 1854A. حدیث اس طرح ہے کہ ام سلامہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میسنجر آف اللہ یعنی محمد جو ہے انہوں نے کہا کہ فیوچر میں تم لوگ جو ہے ایسے خلیفہ دیکھو گے، ایسے امیروں کو دیکھو گے جو کچھ کام ان کے اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو جو تم ان کو برا کام کرتا ہوا دیکھو and tries to prevent their reputation by his hand or through his speech. اب یہاں بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے جو کہیں نہیں لکھا، جو کہ جو انہیں برا کام کرتا دیکھو is absolved from the blame، تو وہ ان کے برے کاموں سے بری ہے، یعنی اس کا برے کاموں سے ان کے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے بریکٹ میں زبردستی ایک چیز ڈال دی جو عربک میں نہیں ہے، وہ ان کے برے کاموں سے اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. And one who hates their bad deeds in the heart of his heart, being unable to prevent the recurrence by his hand or tongue. اب انہوں نے بریکٹ میں پھر لکھ دیا کہ جو ان کے برے کاموں سے نفرت کرے گا، جو ان کے برے کاموں سے نفرت کرے گا is also faith so as far God's but one who approves their bad deeds and imitates them is spiritually ruined. People asked shouldn't we fight. اب یہاں پہ یہ چیز آئی کیونکہ یہ اوپر بریکٹ جو لکھ رہے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بریکٹس غلط ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو یعنی طاقت سے روکو. اگر آپ کا خلیفہ کچھ غلط کرے، انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا یعنی اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. مگر محمد سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہم ان سے لڑے نہیں، اگر ہم انہیں کچھ غلط کرتا دیکھیں، تو محمد نے کہا نہیں تب تک جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسلام جو ایک ڈکٹیٹر بٹھا دیتا ہے، یعنی خلیفہ کو تب تک ماننا ہے تب تک جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے. یا میں کچھ کلیئر ایسی حدیثیں جو ہیں یہ جیسے دیکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث 1847B یہ کہتی ہے کہ
حذیفہ بن الیمان انہوں نے کہا کہ محمد کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک برا، محمد سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایک برا زمانہ دیکھا، یعنی اسلام سے پہلے کا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں اچھا زمانہ دکھا دیا، یعنی اسلام دکھا دیا، کہ جس کی وجہ سے اب ہم اپنی زندگی جو ہے جی رہے ہیں جس کے ساتھ، کیا اس کے کیا پھر بھی کوئی برا وقت ہوگا اس اچھے وقت کے بعد؟ تو محمد نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس اچھے وقت کے بعد پھر کوئی برا وقت ہوگا، کوئی برا سمے ہوگا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کوئی برا سمے ہوگا اس اچھے سمے کے بعد بھی؟ انہوں نے کہا پھر ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یعنی کس طرح برا وقت ہوگا پھر اس اچھے سمے کے بعد؟ انہوں نے کہا there will be leaders who will not be lead by my guidance، کہ ایسے خلیفہ ہوں گے جو میری گائیڈنس پہ نہیں چلیں گے، ایسے لیڈر ہوں گے، اینڈ who will not adopt my ways، اور وہ میری سنت جو ہے اس کو، میرے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ there will be among them men who will have the hearts of devils in the bodies of human beings، ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے ہوں گے، اور وہ انسان کا جسم لیے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ شریر سے منشیہ ہوں گے مگر ان کا ڈیول کا ہوگا، کیونکہ وہ محمد کی ٹیچنگز فالو نہیں کر رہے ہوں گے، یعنی جو محمد کے خون خرابے والی ٹیچنگز ہے وہ فالو نہیں کر رہے ہوں گے۔ میں نے پوچھا واٹ شوڈ آئی ڈو؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتائیں کیا کروں میں جب میں ایسا سمے دیکھوں؟ تو محمد کہتے ہیں یو ول لسن ٹو دی امیر اینڈ کیری آؤٹ ہز آرڈرز، تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے امیر، اس کی سنتے رہو، اور اس جو بھی وہ حکم دے اس کو تم بجا لاؤ، یعنی وہ کام کر دو۔ ایون اف یور بیک از فلاگڈ، بھلی وہ امیر اتنا ظالم ہو کہ تمہاری کمر پہ کوڑے لگائے اور تمہارا مال لوٹ لے، مگر پھر بھی تمہیں اس کی سننا ہے اور اس کی بات ماننا ہے۔ تو یعنی ایک ایسے خلیفہ کو ماننا جو کوڑے لگائے، مال لوٹے، اور اس کو اوبے کرنا ہے ہر حال میں، یعنی اس پہ محمد نے یہ کہا سب سے بہتر میرا پیریڈ ہے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا، یعنی جو اگلی جنریشن ہے میرے کمپینینز کے بعد، اور پھر اس کے بعد تیسری جنریشن۔ محمد نے کہا کہ میرے سارے ماننے والے جنت میں چلے جائیں گے، بخاری میں، سوائے ان کے جنہوں نے جھٹلایا۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے جو جھٹلانے والے ہیں؟ تو محمد نے کہا وہ جو میری بات نہیں مانتے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جھٹلانے والے ہیں۔ تو محمد کہتے ہیں کہ جس نے مجھے میری بات کو مانا اس نے اللہ کو مانا، اور جس نے میری بات کو نہیں مانا اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور جس نے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے and whoever obeys the ruler I appoint، جو میں نے تمہارے اوپر رولر رکھا ہے یعنی خلیفہ، جس نے اس کی بات کو مانا اس نے میری بات کو مانا، اور جس نے اس کی بات کو نہیں مانا اس نے میری بات کو نہیں مانا، یعنی انڈائریکٹلی وہ کافر ہو گیا جو خلیفہ کو نہیں مان رہا، وہ محمد کو نہیں مان رہا، اور محمد کو نہیں مان رہا تو وہ بائی ڈیفالٹ اللہ کو نہیں مان رہا، وہ کافر ہو گیا، اور اس کو کیا کرا جائے گا؟ وہ کافر ہو گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اسلام میں ایسے ڈکٹیٹر آئے، اور وہ جو بھی بات کہتے وہ آنکھ بند کر کے ماننا پڑتی، ان کی بات نہیں مانوں تو ایسا ہے جیسے آپ محمد کی بات نہیں مان رہے ہو، اور آپ محمد کی بات نہیں مان رہے تو آپ اللہ کی نہیں مان رہے، اور آپ کافر ہو گئے۔ اور ایون قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، جو مرد ہو یا عورت، کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کریں، یعنی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے اسلام میں۔ If anyone disobeys Allah and his messenger, he is indeed on a clearly wrong path۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانے یقیناً وہ غلط راستے پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اور اسی طرح ہر 100 سال میں اللہ جو ہے کسی مجدد کو بھیجتا ہے۔ محمد کی حدیث ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، ابی داؤد کی 4291 کہ اوپر والا جو ہے ہر صدی کے آخر میں کوئی ایسا انسان بھیجتا ہے جو پوری کمیونٹی کو جگا دیتا ہے، جو سو رہی ہوتی ہے پوری سوتی ہوئی کمیونٹی کو جگا دیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہے کہ اس کے نام پہ کوئی بھی دہشت گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پریشان کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نے جو حدیث سٹارٹنگ میں دکھائی تھی کہ خلیفہ کی تب تک ماننا ہے جب تک اس میں کھلا کفر نہ دیکھ لو، تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جنادہ بن ابی امیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی انٹرڈ اپون عبیدہ بن الصامت وائل ہی واز سک، کہ ہم عبیدہ بن الصامت کے پاس گئے، وہ بیمار تھے،
تو ہم نے کہا کہ اللہ جو ہے آپ کو اچھی صحت دے. یہ محمد کے آخری صحابیوں میں سے تھے، مطلب ان کی موت کا وقت آ گیا تھا تو لوگ ان کے پاس جا رہے تھے، مطلب کہ کوئی محمد کے ٹائم کی بات ہمیں بتاؤ جو آپ نے محمد سے سنی ہو. تو لوگ ان لوگوں سے اسلام سیکھنے جاتے تھے جنہوں نے محمد کو اپنے لائف ٹائم میں دیکھا تھا، جن سے حدیثیں نکل گئیں. تو اوپر والا جو آپ کو صحت دے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں گی جو آپ نے محمد سے سنی ہو، کہ جس کے بائی وچ اللہ میں میک یو بینیفٹ، کہ جس سے اللہ جو ہے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی ثواب دے، ریوارڈ دے. انہوں نے کہا کہ دی پروفٹ کالڈ us and gave him the pledge of alliance for اسلام، کہ محمد نے ہمیں بلایا اور ہمارے لیے اسلام کے لیے بیعت کروائی، یعنی کہ ہم سے ایک پلیج جو ہے وہ لی ہم سے. اور ان کنڈیشنز میں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ دیٹ وی ول لسن اینڈ اوبے، کہ ہاں کہ ہم جو ہیں سنیں گے اور مانیں گے، بھلے ہی ہم بھلے ہی ہم ایکٹیو ہوں یا ہم تھکے ہوئے ہوں، بھلے یعنی ہم چست ہوں یا ہم تھکے ہوئے ہوں. ایٹ اور ڈیفیکلٹ ٹائم، بھلے ہی ہم برے سمے میں ہوں، برے وقت میں ہوں، یا پھر ہم اچھے وقت میں ہوں. اینڈ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو دی رولر، اور ہم جو ہیں خلیفہ کی رولر کی مانیں گے. اینڈ گیو ہم ہز رائٹ ایون اف ہی ڈڈ ناٹ گیو اس اور رائٹ. یہ لائن غور کریں، ہم اس کو اس کے رائٹ دیں گے بھلے وہ ہمیں ہمارے رائٹ نہ دے. اینڈ گیو ہم ہز رائٹ ایون اف ہی ڈڈ ناٹ گیو اس اور رائٹ، ہم اس کو اس کے رائٹ دیں گے بھلے وہ ہمیں ہمارے رائٹ نہ دے. اینڈ ڈو ناٹ فائٹ اگینسٹ ہم انلیس وی نوٹس ہم ہیونگ اوپن کفر disbelief for which we could have proof with us from اللہ. اور ہم تب تک اس کی بات کو مانتے رہیں گے، تب تک ہم اس سے لڑیں گے نہیں، تب تک جب تک ہم اس میں کھلا کفر نہیں دیکھ لیتے. اوپن کفر یعنی ہم اس میں کھلا یہ نہیں دیکھ لیتے کہ اللہ کا انکاری کر دے. یعنی جب تک وہ اللہ کو مان رہا ہے، وہ کتنا ہی ظالم ہو، ہمارا مال لوٹے، ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دے، ہماری پیٹھ پہ کوڑے لگائے، ہمارا مال لوٹے، مگر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. کمیونزم یہی تو چیز ہے. کمیونزم اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے، کہ جو یہ تو کیپٹلزم کا سلیوری ہو سسٹم گئی ہے. سر. قرآن امان کیا سر، کہتا یہ ہے تو جس سلیوری جی ہو گئی، اسٹینڈرڈ سلیوری ہو ایگزیکٹلی. گئی. تو اسلام امیر لوگوں کی عیاشی ہے اور غریب لوگوں کا ایکسپلائٹیشن ہے، جیسے کمیونزم بھی یہی کرتا ہے. اور اسلام ان لوگوں سے چلا ہے، اسلام غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، کہ غریب لوگ جو ہیں ان کا مذاق مطلب امیروں کا مذاق اڑاتا ہے، اور غریبوں کو بڑا پریز کرتا ہے کہ غریب لوگ سب سے اچھے ہیں، غریب لوگ جو ہیں جلدی جنت میں چلے جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. اوپر والے کو غریب لوگ بہت پسند ہے، جنت پوری غریب لوگوں سے سب سے زیادہ بھری ہوگی، بہت کم امیر لوگ جنت میں جائیں گے. مگر کیونکہ سپورٹ ہی اس کلٹ کو وہ لوگ کرتے ہیں جو غریب ہیں. یہی کمیونزم کے ساتھ ہے، وہی لوگ سپورٹ کریں گے جو غریب ہیں. کیونکہ کمیونزم کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو اپنی لائف میں کچھ نہیں کر پائے، وہ کمیونزم کو سپورٹ کریں گے کہ امیروں کو لوٹا جائے اور غریبوں میں بانٹا جائے. اسی لیے کہ جن لوگوں کو لائف میں کچھ نہیں مل رہا، جن کو لائف میں جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں، جن کو پیسہ نہیں ہے، وہ امیر لوگوں کو کمیونسٹ یہی کرتے تھے کہ ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھا لیتے تھے، امیر انسان کو لوٹ لیا کرتے تھے. اور کمیونسٹ لوگ وہی بنے جو غریب تھے، کیونکہ امیر انسان کیوں جڑے گا؟ کہ غریب انسان کہتا ہے کہ ہاں سب اپنے مال کو برابر بانٹ لیں دنیا میں، جس کے پاس بھی جو امیر انسان ہے وہ اپنا مال غریبوں کو دے دے. تو امیر تو اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، مگر جو غریب ہے وہ یہ باتیں کرے گا. تو اس لیے کمیونزم جو تھا وہ ایک تھیوری بن کے رہ گیا، پریکٹیکلی وہ ہو ہی نہیں پایا. اور اس سے وہی لوگ جڑے جو غریب تھے، اور انہوں نے سوچا امیر کو لوٹ کے ہم غریبوں میں بانٹیں. اسلام بھی یہی بن گیا کہ امیروں کو لوٹا گیا، وہ لوگ کنورٹ نہیں ہوئے، ان کو زبردستی تلوار کے دم پہ ان کا پورا مال لوٹ لیا، وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا. محمد نے اپنے فالوورز میں ان سے ہتھیار خرید لیے، دوسروں کی مہیلاؤں کو غلام بنا لیا، ان کو بیچا، ان کا ریپ کرا. خود حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم کافروں کی عورتیں، ہم صحابہ جو ہیں وہ پریگننٹ کرتے تھے، اور ہمارے بچوں کی مائیں بنتی تھی اور ہم اسے کسی اور کو بیچ دیا کرتے تھے. تو اسلام کے اندر اتنا ان ہیومن جو چیزیں تھیں، وہ چیزیں ہوتی تھیں جو انسانیت کے ہی خلاف تھیں.
تو یہ پورا کمیونزم ہی تھا کہ جس نے کمیونزم میں سود خوری جو ہے وہ اس کو بڑا اگینسٹ چلتے ہیں کہ انٹرسٹ بیس سسٹم کے. اسلام بھی یہی کہتا ہے اس نے سود خوری کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیا. قرآن بھی یہ کہتا ہے اسلام میں سود خوری پہ ڈیتھ پینلٹی کی سزا ہے کہ تو اوپر والے سے لڑائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی انٹرسٹ لے رہا ہے سود لے رہا ہے. تو یہ دونوں ہی بہت ہی ایک ڈکٹیٹر ٹائپ کا رول جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں. اب جیسے یا تو میں اور کچھ چیزیں ان پہ دکھاؤں کہ کتنی زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جو بھی خلیفہ کرے اسے ماننا ہے، اور کمیونزم پہ ایسے تو بہت ساری ہم نے دیکھ ہی لیا. کچھ اور آپ چاہو تو اور شیئر کر سکتے ہیں سر، نو میں پرابلم. نے کری ہے، میں نے حدیث کری ہے، میں نے یہ ایک اسکرین شیئر کری ہے کہ بخاری کی یہ حدیث 7143 نمبر کی حدیث ہے کہ ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دی پروفٹ سیڈ کہ محمد نے کہا if somebody sees his Muslim ruler doing something he disapproves of، کہ اگر کوئی دیکھے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، ان کا خلیفہ جو ہے، کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، ہی شوڈ بی پیشنٹ، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، صبر کرے. یعنی اس for whoever becomes separate from the Muslim group even for a span and then dies, he will die as those who died in the pre-Islamic period of ignorance. کہ جو بھی مسلمانوں کے گروپ یعنی ان کی جماعت سے الگ ہو گیا، اس کی موت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کی موت جہالت کی موت ہو جیسے، یعنی وہ اسلام لانے سے پہلے ہی مر گیا ہو، یعنی وہ کافر مر گیا ہو. تو آج مسلمس کے پاس کوئی خلیفہ تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی کسی خلیفہ کو نہیں مان رہا. خلیفہ سے اگر الگ ہٹ جاؤ تو آپ کافر مرو گے. تو بائی ڈیفالٹ سارے دنیا کے مسلمس کافر ہو جاتے ہیں. پہلے تو کوئی اسلام میں بچا ہی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب بیکار ہے ان کا، کیونکہ وہ تو کسی لیڈر کو مان ہی نہیں رہے جس کا انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک لیڈر، ان کا ایک خالف ہونا چاہیے. پہلے وہ تو ان کا ہے نہیں 1924 سے، اور ایک ابو بکر بغدادی بنا تھا اسے بھی مار دیا. اور اب ایک دوسرا کلٹ جو ہے وہ ایک احمدیہ مسلم کمیونٹی، یہ سو کالڈ جو جنہیں میں بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا کہتا ہوں، جو سو کالڈ میں ان کو پولیٹیکل جہادسٹ کہتا ہوں میں ان لوگوں کو، یا سیکولر جہادسٹ ان لوگوں کے لیے نام رکھنا چاہیے، کہ وہ سیکولر طریقے سے جہاد کرتے ہیں. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی 2517 کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں was heard to say، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ we used to sell our slave women and mother of our children when the prophet was still living among us and we did not see anything wrong with that. کہ ہم اپنی جو سلیو ویمن ہوتی تھیں یعنی جو سیکس سلیوز ہوتی تھیں ان کو ہم بیچ دیا کرتے تھے، اور ہم اپنے بچوں کی ماں یعنی انہی سیکس سلیو کو جب پریگننٹ کر دیتے ان کو بھی ہم بیچ دیا کرتے تھے جب ہم محمد ہمارے بھی زندہ تھے. واہ. اور ہمیں اس میں کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی تھی، ہمیں اس میں کچھ غلط نہیں دکھتا تھا ایسا کرنے میں. تو یہ کوئی گاڈ کا تو مطلب ایک ریلیجن جو ہے ہو ہی یا نہیں ایک سکتا. ڈوگما ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ہی کریچر سے اتنی نفرت کرے کہ اگر اسے اتنی مطلب جیلسی ہو، اتنا مطلب کہ وہ اپنی ہی بنائی ایک کریچر کو ریپ کروائے، اسے پریگننٹ کرائے، اسے بیچ دے. یہ ایک گاڈ کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اسلام کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اگر محمد ایگزسٹ کرا تھا تو رابرٹ اسپینسر نے کتاب لکھی تھی دی ٹروتھ اباؤٹ محمد، اس میں انہوں نے یہی باتیں کری کہ محمد کتنا بروٹل انسان تھا. بٹ انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی کہ ڈڈ محمد ایگزسٹ، جس میں انہوں نے محمد کی ایگزسٹنس کو ہی غلط بولا کہ محمد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرا. تو ان سے پوچھا بھی تھا جے اسمتھ جو ہے اسلام کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ جتنی زیادہ جے اسمتھ کی ویڈیوز ہیں اسلام کے اوپر، کسی کی ویڈیوز اتنی نہیں ہے اسلام کے اگینسٹ. وہ اس ٹائم سے ویڈیوز بنا رہا ہے، اور جتنا زیادہ
اس کی کئی اس کی ویب سائٹ جو تھی ان پہ بین لگ گیا. حالانکہ answeringislam.org ایک ویب سائٹ ابھی بھی اس کی ہے جو سب سے بڑی اینٹی اسلامک ویب سائٹ ہے. اس پہ سب سے زیادہ آرٹیکلس ڈلے ہوئے ہیں, ریسرچ آرٹیکلس. یہ بات الگ ہے کہ لوگ زیادہ پڑھنا پسند نہیں کرتے, ان کو چیزیں سمجھائی جائیں, پڑھائی جائیں زبردستی تو ان کو وہ سمجھ آتی ہیں, تو تھوڑا آسانی سے انہیں. تو وہ چیز جو تھی وہ کانٹینٹ کسی طرح میں اپنے چینل پر آسان لینگویج میں سمجھا دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو شاید وہ آرٹیکلز نہ سمجھ آئیں کبھی کبھی ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ کے. تو انہوں نے پوچھا تھا جے اسمتھ نے رابرٹ اسپینسر سے کہ آپ ایک طرف کہتے ہو محمد بہت برا انسان تھا اور آپ کہتے ہو ایگزسٹ ہی نہیں کرا, تو یہ کیسا کانٹروڈکشن ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ انسان ایگزسٹ نہیں کرا, مگر اگر ایگزسٹ کرتا تھا تو کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا گندا انسان تھا. اگر ایگزسٹ کرا بھی تھا تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا انسان تھا. تو دونوں کیس میں یہ فالو کرنے لائق انسان نہیں تھا. اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرا تو اس پہ چلنے کی ضرورت نہیں, اور ایگزسٹ کرا تو یہ چلنے لائق انسان تب بھی نہیں تھا. سر وہ جو آپ نے جو ہمیں جو سجیشن دیا تھا نا ڈان گبسن کی وہ ڈاکومنٹری مکہ دا ہولی سٹی, اس میں بھی یہی ایویڈنس ملتے ہیں کہ محمد نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, اور جس کو محمد کو یہ بتایا گیا کہ ہی واز بورن ان مکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے. اور جو مکہ جو ریئل مکہ ہے وہ پیترا ہے, یہ ڈان گبسن کی وہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹری ٹائپ کی ہو جاتی ہے کہ محمد, اچھا بائی دا وے, اور قرآن میں محمد کا نام صرف 4 بار آیا ہے. تو یو could be right, Don Gibson could also be right, and even this gentleman whoever is working on that, وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی یہ لکھنے والوں نے کریٹ کیا اس کو, ایسا ہو سکتا ہے. دس از مائی تھنکنگ. ایگزیکٹلی. ایکچولی اگر ہم اسے پڑھیں تو ورڈ جو ہے مکہ قرآن میں بھی نہیں ہے. اٹس بکہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے. ورڈ بکہ جو ہے وہ آیا ہے, بیکا جو ہے, جو پرانے زمانے میں بیکا جو ہے وہ پیٹرا کو کہتے تھے جو ہاں جارڈن کے اندر تھا. جہاں پہ اگر ہم تورا بھی پڑھیں تو بک آف جینیسس جو ہے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم جو تھے وہ ہیجر کی جب ان سے سارا سے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اسماعیل اور ان کو لے کر یہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس جگہ پر جو یہ بیکا تھی, وہاں پہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے جو ایکچولی پیٹرا بھی تھا. مگر اب یہ چیز تھی کہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ لوگوں نے اسے وہ کر دیا کہ جو لوگوں نے اسے وہ بنا دیا, یا تو قرآن میں بریکٹ میں مکہ ڈال دیتے ہیں, مطلب ہمیں ایکچوئل عربک میں مکہ نہیں ملتا. کہ جیسے قرآن میں چیپٹر 42 ورس 7 ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے عربی میں اتارا تاکہ اے نبی جو شہروں کی ماں ہے اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈرا دو اور اس شہر میں رہنے والوں کو ڈرا دو اس دن سے کہ جس دن سب کو جمع کرا جائے گا, یعنی ڈے آف ریزریکشن, جس دن میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ تو جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں. اب یہ جو قرآن کا ورس تھا کہ لوگوں کو جو شہروں کی ماں ہے اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ڈرا دو, بریکٹ میں لگا دیا جاتا ہے ٹرانسلیشن کہ مکے والوں کو ڈرا دو اور اس کے آس پاس جو ہے, تو زبردستی ورڈ مکہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے قرآن کے اندر بھی. ورڈ بکہ جو ہے وہ ایکچولی قرآن میں آیا مگر اس کو زبردستی میکہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. ہم قرآن کا میں ایک ورس چیپٹر پہلے کھول لیتا ہوں, میں نے اسے اسکرین پہ اپنے کھول کے نہیں رکھا ہے. میں قرآن.com پہ پہلے چلا جاؤں تو میں اس ورس کو کھولتا ہوں. ویسے وہ قرآن کا چیپٹر 3 ورس 96 ہے جس میں ہمیں ایک جگہ پر ہمیں ملتا ہے, مطلب چیپٹر 3 ورس 96 اوکے, تو میں اس کو اسکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں.
کہ ہم اس مسٹری کو تھوڑا سا سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو ہے چیپٹر 3 ہے جسے آل عمران کہتے ہیں، یعنی فیملی آف عمران. عمران یعنی مدر میری جو تھیں ان کے فادر مسلمس کے اکارڈنگ ان کا نام عمران تھا. اب یہ جو ہے اس کا ہم کہ ابراہیم کی سٹوری چل رہی ہے. Indeed the first house رکیں اسی میں ہے ویسے وہ ہے اللہ اسپوک. اوکے یہ رہا. تو یہ ورس 96 جو ہے Indeed the first house of worship established for mankind was that at Bakka. اب انہوں نے بکہ جو ہے اس کو بریکٹ میں کیا کر دیا ہے؟ مکہ. مکہ کر دیا. یعنی یہ پرابلم ہے کہ یہ اگر ہم اس میں بھی دیکھیں عربک میں اگر میں سے پلے کروں بی بکتا، یعنی بی بکتا جو ہے وہ ہمیں عربک میں آیا یعنی بکتا یعنی بکہ جسے کہتے ہیں. تو اوپر والے کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایڈم نے بنایا تھا پہلے انسان نے، وہ بکہ میں بنایا تھا. مگر انہوں نے بکہ کو مکہ جو ہے وہ کر دیا. اور دنیا کو پتا ہے کہ بکہ جو ہے پیٹرا کو پہلے کہا جاتا تھا، انہوں نے زبردستی اسے مکہ پہ لانے کی کوشش کری ہے یہ کلیم کر کے کہ پرانا نام ہوگا جو ہمیں بلیسڈ اینڈ گائیڈنس فار دی ورلڈس، اور جتنی بھی پوری یونیورس ہے یعنی ان سب لوگوں کے لیے یہ گائیڈنس ہے. یعنی زمین کے اندر ایک چھوٹا سا کیوبک گھر جو ہے وہ پوری دنیا پوری یونیورس کو گائیڈ کر رہا ہے. ارے کیا تو گائیڈ یہ کر رہا اسلام ہے؟ ڈسٹرکشن کا وہ بنا ہوا ہے. بٹ یہی ایک چیز تھی کہ یہاں پہ یعنی کرسچینٹی جو ہے اس کا ایک سیکٹ تھا ایبونائٹس. عباسد جو تھے، عباسی خلیفیٹ جو تھی، اس نے اسلام جیسا ریلیجن گھڑا ہے کہ اس نے بنو امیہ جو تھی امیہ ڈائنیسٹی اس کو ختم کرا ہے، ان کو مار کر ان کے ریلیجن کو ہائی جیک کرا ہے، اور ان کے ریلیجن کو ہائی جیک کر کے انہوں نے ان کے ریلیجن کو ماڈیفائی کرا، کیونکہ ان کی کتابیں الگ تھیں. وہ ان بائبل کی ان کتابوں پہ نہیں چلتے تھے جن پہ باقی کرسچنز آج چل رہے ہیں. ان کی اپوکرفا ایک دم الگ تھی، نہ وہ کیتھولک اپوکرفا سے ملتی تھی، نہ وہ کسی دوسری بک سے ملتی تھی، نہ وہ مورمن کی بک سے ملتی تھی، نہ کسی اور بک سے ملتی تھی. مورمن تو خیر بہت ٹائم بعد پیدا ہوئے ہیں جوزف اسمتھ کے جو فالوورز ہیں کرسچینٹی میں. مگر یہ جو ہے ان کی کتابیں اور آج بھی ایبونائٹس کمیونٹی موجود ہے، اور ان کی اگر اپوکرفا جو ان کی بائبل ہے، کیونکہ ان کی بائبل کی کتابیں جو ہیں وہ نارمل کرسچن سے ایک دم الگ ہیں. کچھ کتابوں کو وہ کچھ 15-16 اور ایسی کتابوں پہ چلتے ہیں جو باقی کرسچنز جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے ہیں، صرف وہی کمیونٹی فالو کرتی ہے. تو ان کی کتابوں کو اگر پڑھیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ قرآن کی زیادہ تر سٹوریز اس سے ملتی ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے جیجس کا ایک چمتکار بتاتا ہے کہ جیجس جو ہیں مٹیوں کی چڑیاؤں کی مٹیاں بناتے تھے، یعنی ڈالز جسے کہتے ہیں یا گڑیا ہوتی ہے، چڑیاؤں کی ڈالز بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے تو زندہ چڑیاں بن کے اڑ جاتی تھی. مگر یہ حالت ہے کہ یہ چیز صرف ہمیں ایبونائٹس کمیونٹی کی اپوکرفا جو اس میں ملتی ہے، ہمیں کہیں بھی یہ بائبل میں ہمیں چاروں گاسپلز میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی جیجس کا ہمیں میراکل ملتا ہو. یہ ملتا ہے مردوں کو زندہ کر دیا، اندھوں کو دیکھنے کی طاقت دے دی، پانی شراب میں بدل دیا، پانی پہ چلنے لگے. مگر یہ نہیں ملتا ہمیں کہ اس طرح کی چیز ملتی ہو کہ چھوٹی سی چڑیاں بنائیں اور پھونک ماری مٹی کی چڑیاؤں میں تو اصلی کی چڑیا بن کے اڑ گئیں. تو یہ ان اپوکرفا میں ملتی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو میری تھی اس کا ایک بھائی تھا مدر میری کا ہارون، اور قرآن کہتا ہے کہ اے مریم ہارون کی بہن. اب یا تو قرآن جو ہے کنفیوزڈ ہے کہ کیونکہ موزز اور ان کے جو بھائی تھے ایرون ان کی بھی ایک بہن میری تھی،
तो या मरियम तो उसका नाम मरियम थी ना, मरियम था उसका नाम। तो कुरान तोरा या में तो कंफ्यूज है कि उसने जीसस की माँ जो मैरी थी उसको एरोन की बहन समझ लिया, एरोन और मोजेस की बहन समझ लिया। उसने जीसस की माँ जो थी मरियम उसको कि ए मरियम हारून की बहन, उसको या तो वो समझ लिया। लेकिन सर टाइमलाइन बहुत डिफरेंस है। वो 3200 ईयर्स की है वो उनकी, 2 भाई और 1 बहन। और जीसस की मदर 2000 ईयर, 1000 साल का गैप है इसमें। ऐसे कैसे मिला दिया दोनों को, सबको? या तो ये वही प्रॉब्लम है कि या तो उस कम्युनिटी से कॉपी करा। मैं इसको खोल लेता हूँ उस वर्स को। वैसे वर्स 28 ही है वो। मैं इसको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। क्योंकि तोरा में लिखा हुआ है कि मोजिस जो मरियम मोजिस से बड़ी थी। पहले एरन थे, फिर मरियम थी, फिर हाँ, मोजिस उन्होंने ही थे। उनको रिवर में डाल दिया था कि वो बहते हुए चले गए थे मोसेस। हाँ, और तो वो मरियम ने अब जो है ना, वो उनको वॉच किया था कि हाँ वॉच ये भी करा सही के जगह। बच्चा बच्चा बेबी मोजेस कि उसने वो जो फैरो की बहन थी उसको उठाया। अब उसमें आपके कुरान में शायद ये लिखा हुआ कि फैरो की वाइफ ने उठाया उसको। हाँ, कुरान ये कहता है कि फिरौन की बीवी जो थी जिसका नाम आसिया था, फैरो की वाइफ, उसने उठाया और फिर मूसा की माँ ने उसे बहा दिया था। ये नहीं कि मरियम ने बहाया। अब ये हम देखते हैं, ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है कि ये सूरा मरियम है, यानी मैरी को मरियम भी कहते हैं। तो चैप्टर जो है यानी सूरा मरियम चैप्टर 19 है, 19वें नंबर का सूरा है और उसकी आयत 28 यानी वर्स 28 कुरान में। ओ सिस्टर ऑफ एरोन, योर फादर वॉज नॉट एन इविल मैन, कि ए मरियम की बहन, तेरा ना बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ जो थी वो कोई बदकार यानी अय्याश या एडल्ट्री करने वाली कोई महिला थी। अब यहाँ एक फुटनोट है जिस पे हम क्लिक करते हैं। तो सिस्टर ऑफ एरोन में अब इन्होंने बड़ा डिफेंड करने की कोशिश की जब क्लेम करने लगे लोग कि आखिर ये एरोन की कहाँ से बहन हो गई, ये वाली हाँ, मरियम जो जीसस की माँ है। ये वाली तो में सिस्टर राइट। ऑफ एरोन may either mean that Mary had a brother of the name of Aaron के ये जो जीसस की माँ थी इनका भी शायद कोई भाई हो एरोन नाम का। और इट मे मीन दैट शी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट एरोन, कि वो या तो हो सकता है कि उस फैमिली की यानी जूइश हो इसलिए इन्हें एरोन की बहन बोल दिया गया हो। और इन्होंने उसी से डिफेंड करने की कोशिश की कि ये एक्सक्यूज होंगे। और इस पे the first meaning is supported by a tradition of the prophet and second is possible because that is supported by Arabic idiom, but we are inclined to the second meaning for the word said। अब उन्होंने कंफ्यूज नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने भी कहा है कि मरियम जो है उसका भाई था हारून, जैसे एरोन भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कि ये क्या मरियम का कोई भाई था जिसका नाम एरोन था, या फिर प्रॉफिट जो मोसेस के साथ एरोन था उसकी बात चल रही है। और ये मोहम्मद कंफ्यूज हो गए कुरान कॉपी करते में, चुराते में, कि उन्होंने समझ लिया शायद कि ये जो मरियम थी मोसेस और एरोन की बहन, ये शायद जो है मैरी इनकी सिस्टर थी। हालांकि टाइम गैप बहुत बड़ा हो जाता है। या तो कॉन्ट्रोडिक्शन है और या तो ये जो है कॉन्ट्रोडिक्शन है, या तो एक चीज और हो सकती है कि ये उसी अपोक्रिफा से चुराया गया है, क्योंकि उसमें लिखा है कि मरियम का एक भाई भी था उससे बड़ा जो एरोन था। ये 2 भाई ये बहुत सारे भाई बहन थे ये तकरीबन, और उस ये लेकिन 12 भाई सर बहन थे जिनमें से एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी, इट इज रिटन इन तोरा कि मरियम सबसे बड़ी थी, उन दोनों से छोटे ये थे। ये मरियम से छोटे ये दोनों थे, मोजेस एंड आरोन। मरियम से छोटे आरोन थे और आरोन से छोटे ये थे। दिस इज रिटन इन हिब्रू बाइबल। डॉटर ऑफ अमरान एंड जोखेबेद एंड द ओल्डर सिस्टर ऑफ मोजेस एंड एरन, ये लिखा हुआ है मरियम के बारे में। हम फिर से रिपीट करेंगे सर कि ये एग्जैक्टली 3300 नहीं 3400 ईयर्स की बात है ये, क्योंकि फिर उनको बड़ा होने में टाइम लगा। और जब जो कमांडमेंट्स ली गई 10 कमांडमेंट्स, दे वर ऑल एग्जैक्टली टेकन 3300 सम डेज,
300 days ایسا کچھ. تو اس کا مطلب یہ بڑے ہو گئے تھے اس ٹائم, تو کم سے کم 3400 کی ہوگی یہ ان لوگ کی لائف. اور اس کے بعد 40 سال میں یہ لوگ سب چلے گئے, مریم بھی چلی گئی, آرون بھی چلے گئے, موزس بھی چلے گئے, جب پھر تو بک آف ڈیوٹرونومی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو یہ جو ہے نا, یہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ انہوں نے اس جیسس کی مریم کو آرون کا بھائی بہن بتا دی. پتہ نہیں کتنی کیسے کیسے کہاں سے لنک کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں, اور لوگ اس ان باتوں میں پھر بھی بھروسہ کرتے ہیں. گو ہیڈ سر, آئی ایم سوری ٹو ڈسٹرب یو. مگر ہمیں جو وہ اپوکریفیکل بک ملتی ہیں ایبونائٹس کرسچنس کی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی ہارون نے اس کا ایک بھائی تھا, اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے ان کے بعد, کہ یہ جو ہے مطلب ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ انہی کرسچنس کو مار کر, ان کو مٹا کر اسلام جیسا کلٹ کھڑا کرا گیا ہے. اور اسی لیے ان کی بکس اگر پڑھی جائیں تو اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ مل جاتا ہے ان لوگوں سے, قرآن سے. تو ان کی بکس قرآن سے بہت زیادہ مل جاتی ہیں, اور اس پہ بہت لوگوں نے اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کری ہے. اور ایک اور ریلیجن ہے جس سے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ کاپی کرا ہے, بہت ہی. نہیں, یہ جو قرآن کا لکھنے والا ہے نا, اس کی عقل جو تھی, جو بھی تھا, تو پورا نقل باز تھا. وہ ایسی چیزوں کو نقل کر کے, اور بعد میں پھر جو اس میں اچھی چیزیں تھی تورا میں اور کوئی بھی بک میں, ان کو نہیں لیا, اور باقی چیزوں کو لے کے پھر اپنی چالو کر دی, وہ حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پوری طرح سے اس کو ٹارمنٹ, پوری طرح سے اس کو بالکل سے ڈیمیج کر, مطلب الگ فلسفی تیار کر دی. جیسے ہم یہ نے آپ ایک کو کمیونٹی ہے, ان سے بھی بہت زیادہ کاپی کرا گیا ہے, جنہیں سیبینز کہتے ہیں. اسلام کیا ان سے نام بھی کاپی کرا گیا ہے, سیبینز. میں نے اسکرین شیئر کری ہے, ویکیپیڈیا کا آرٹیکل ہے, تاکہ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا ہم ڈسکس کر سکیں کہ یہ ان لوگوں ہاں کو کریے. مینڈازم بھی کہا جاتا ہے. مائنڈازم بھی ان کی کتاب بھی ہوتی ہے, جسے گنزا ربا کہتے ہیں. اور ہاں آپ نے مینڈنزم جو بتایا. ہے, یہ کمیونٹی جو ہے یہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتی ہے. یہ مانتی ہے ایڈم کو, ایبل کو, سیت کو, انوس, نوحا, شیم, آرام اور جان دی بیپٹسٹ کو. یہ مانتی ہے کہ جان دی بیپٹسٹ جو تھے وہ انہی کی کمیونٹی کے فالوور تھے, اور جیزس نے ان کی ٹیچنگز جو ہے چرا لی, جو ان کا بیپٹزما کا کانسیپٹ تھا, اور وہ چرا لی. اور ان کا بہت ساری چیزیں, یہ ان کا ریلیجس سمبل ہے. مطلب اگر دیکھا جائے مینڈنزم کا, تو یہ ان کا ریلیجس سمبل ہے کہ ایک سوری سر, میں دیکھ نہیں کراس. رہا ہوں. ہاں اوکے. تو یہ مینڈنزم کا جو ہے ریلیجس سمبل ہے کہ کراس بنا ہوا ہوگا, اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہوگا, جو یہ اس پہ کپڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ پانی کو سب سے ہولی مانتے ہیں, اسی لیے ان کے اندر بیپٹزما کا ویسا مسلمس کی طرح ہی. تو ان کا جو یہ ریلیجس سمبل جو تھا, تھوڑا ماڈیفیکیشن ہو کے کرسچینٹی کا کراس بن گیا. حالانکہ جیزس کو کراس پہ کروسیفائی نہیں کرا تھا, ان کو سیدھا لکڑی کا ایک سٹیک تھا, مطلب وہ کراس شیپ میں تھا ہی نہیں. یہ تو بعد میں ایک سمبل بن گیا. تو یہ ان کی ایکچوئل لینگویج بھی عربک ہے, اور پورا پوئٹک انداز میں, اور بہت ساری چیزیں جو حالانکہ بہت کم کمیونٹی, 60,000 سے لے کے 1 لاکھ فالوور ہیں اس کی پوری دنیا میں, کیونکہ یہ آلموسٹ دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں. عراق اور ایران میں ہی ہیں, یا موسٹلی عراق میں. تو یہ 5 ٹائم پریئر کریں گے, اور انہی سے جو ہے اسلام بہت حد تک ایوالو ہوا ہے, اور قرآن نے ان کے بارے میں بات بھی کری ہے. اچھا. اور قرآن محمد کیا ہے وہ سمجھا بھی نہیں پایا. بڑی عجیب چیز ہے کہ قرآن محمد کیا ہے اس کے بارے میں بتا بھی نہیں پایا, کیونکہ قرآن میں صرف محمد کا نام 4 بار آیا, اور حدیثوں میں ہر جگہ یہ آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, محمد فرماتے ہیں, وہاں بھی یہ لکھا نہیں ملے گا. ہم اس کو
یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید محمد نے کہا، یہ اس کا مطلب نکلنا چاہیے، مطلب اوپر والے کا پروفٹ کہتا ہے یا میسنجر کہتا ہے، اس طرح حدیثیں ہیں. تو مطلب کل ملا کے یہ بہت بڑا وہ ہے، کنفیوژن ہے، پورا سسٹم ہی پورا کنفیوژن ہے. اور جس ورڈ کو جو محمد آیا کا، ورڈ محمد جیجس کا ٹائٹل تھا. جیجس کو عرب کے لوگ جو تھے وہ محمد کہتے تھے پرانے ٹائم میں، یعنی وہ آدمی جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہو. بٹ ہاں اسلام نے اسے ہائی جیک کر کے ایک کیریکٹر ڈیولپ کر لیا. عباسی جو عباسڈ ڈائنیسٹی جو تھی اس نے محمد کو اللہ کے کیریکٹر بنا لیا دنیا پہ راج کرنے کے لیے، اور ایک بڑا انہوں نے ایک ایول کیریکٹر جو ہے سوچا، اس کے اوپر بڑی بڑی کہانیاں گھڑیں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ اوپر والے کی کیسے مدد آتی تھی، کیا ہوتا تھا. انہی عباسیوں نے مسجد الاقصیٰ بنائی، کسی طرح انہوں نے رومن امپائر جو ہے وہ جیت کر. انہوں نے کلیم یہ کرا کہ جو اسلام کے سیکنڈ خلیفہ تھے انہوں نے کوئی مسجد بنائی تھی، مگر کوئی فلڈ آیا اور وہ مسجد پوری طرح ختم ہو گئی، تو اسی جگہ پہ واپس اس مسجد کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ سیکنڈ خلیفہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے ہوں گے کبھی. انہوں نے ایک مسجد بنائی اور محمد کے پرانے کچھ کیریکٹرز گھڑے کہ محمد کے ٹائم پہ یہ لوگ ہوں گے، انہوں نے کرا ہوگا. اور پرابلم یہ بھی تھی کہ زہراشٹرینس کے اندر بھی ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ ان کے اندر بھی ان کے ایک سینٹ تھے جو آسمان پر ہو کر آ گئے تھے، اور گاڈ سے انہوں نے گاڈ سے ملے تھے. زورسٹر. اور ان کا بہت زیادہ مطلب اردہ وراف انہیں کہا جاتا تھا، اور وہ زہراشٹرز جو تھے ان سے بھی مل کے آئے تھے. تو ہاں یہ دوسرے ہوں گے. اوکے. اس کو اگر گوگل پہ بھی اگر ہم سرچ کریں بک آف اردہ وراف، تو یہ سٹوری تھی کہ ایک آدمی جو ہے زہراشٹرینس کا ہی ایک بہت بڑا ایک پریسٹ ہوتا ہے، اور وہ ان کی کمیونٹی میں ایک پروفٹ بھی مانا جانے لگتا ہے. وہ اوپر والے سے مل کر آتا ہے، مطلب اس کو اچانک مگر وہ ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک سپنا دیکھتا ہے، اور وہ اس کا سپنا جو ہے وہ پروفیسی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے جس کے پر نکلے ہوئے ہیں، جو تھوڑا گدھے اور گھوڑے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، اور اس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے اور آسمان تک ہو کر آتا ہے، اور محمد کی جرنی سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اور اس پہ پھر 5 ٹائم کی پریئر جو ہے وہ اوپر والا بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے زہراشٹرینس 5 ٹائم پریئر کرنے لگتے ہیں. اور وہی محمد کے ساتھ ہوتا ہے کہ 5 ٹائم نماز جو ہے وہ اس پہ اتر آتی ہے معراج کی وجہ سے. تو زہراشٹر کی زہراشٹرینس میں ایک کہانی جو تھی اردہ وراف کی، جو ان کے ایک سینٹ کی تھی اردہ وراف کی، تو یہ سٹوری جو ہے اس کو ویسے پرشین لینگویج میں وراز بھی کہتے ہیں، وراز کی کہانی، کہ وراز جو ہے وہ گاڈ سے مل کر آیا اور کیسے اس نے پورا معراج سے سملر قصہ ہوا. تو زہراشٹرین سے بھی اسلام جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو کاپی کر لیتا ہے، مینڈنزم سے کاپی کر لیتا ہے. وہ ان کرسچینٹی کے سیبونائٹ سیکٹ سے اپنے آپ کو کاپی کر لیتا ہے، اور بہت زیادہ ایک کھچڑی بن جاتا ہے. اور کاپی کرنے میں کبھی کبھی یا تو غلطیاں کر دیتا ہے یا کچھ ہنٹ چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے کہاں سے کاپی کرا. یا تو میری جو ہے وہ ایرون کی بہن نہیں ہو سکتی. اب یہ کہیں دونوں جیوش تھے اس لیے کہا گیا، تو اس طرح یا تو میٹافور لے لیں گے کہ دونوں جیوش تھے اس لیے کہا گیا کہ ہارون کی بہن. نہیں مگر سر، ہم تورا I want to share this with you. According to Torah, Miriam, Aaron and Moses, they are real brothers, real brothers and sisters. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو یہ اس کا سورس محمد نکال کے کنفیوزڈ ہو گئے، اسے لگا جیجس کی ماں جو ہے مریم اور موزز اور ایرون کی بڑی بہن مریم یہ دونوں سیم ہیں، سیم کیریکٹر ہیں. بہت بڑا کنفیوژن ہو گیا. اور محمد دوسرا کو ایک کنفیوژن ہو گیا، اسی لیے اس نے کہہ دیا کہ جیجس کی ماں کو بول دیا کہ اے مریم ہارون کی بہن اس نے. وہ اور ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 50 طریقے یہ لوگ آزما رہے ہیں. تو نہیں تو انہی نے مسجد الاقصیٰ بنائی، عباس سے دو نہیں، کیونکہ محمد مسجد الاقصیٰ سے ہی آسمان میں گیا تھا، قرآن کہتا ہے.
کہ اس کو پہلے وہ کعبے کے ادھر تھا، وہاں سے وہ مسجد الاقصی لایا گیا، پھر وہاں سے اوپر گیا۔ مسجد الاقصی تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس تو ٹائم اب کوئی نہیں مسجد الاقصی محمد کے ٹائم ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ چلو عمر نے بنائی آپ کے پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد، تو پھر محمد کون سی مسجد الاقصی آیا تھا اپنے جیتے جی جس سے وہ اوپر گیا؟ گڈ کوشچن. تو وہ کون سی مسجد تھی اس کے ٹائم پہ؟ کون سی مسجد تھی؟ اگر وہ اپنے لائف ٹائم میں جو ہے جس کی وجہ سے نماز اتری، جس ایونٹ کی وجہ سے، اور اگر وہ پورا ایونٹ ہی جھوٹا ہے تو نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اگر وہ پورا کیس ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو کل ملا کے یہ نماز بھی تھوڑا جو ہے مینڈنزم، زہراشٹین سے 5 ٹائم کی پریئر جو ہے وہ لی گئی، کچھ تلوار کے دم پہ زبردستی پرشین لوگوں کو عباسد لوگوں نے اس کلٹ کے اندر کنورٹ کرا۔ انہی پرشینز لوگوں نے کئی حدیثیں بھی لکھی بڑی فیمس، جیسے بخاری جو ہے، امام بخاری پرشیا کے تھے۔ اس ٹائم پہ وہ بخارا جگہ تھی جو پرشیا کا حصہ تھی، پھر ایک ٹائم پہ رشیا کا بھی حصہ رہی، وہ جو پرشیا کے حصے میں وہ جگہ نہیں رہا۔ تو وہ جو تھے پرشین کلچر میں رہے تھے امام بخاری، اسی لیے پرشینز کی بہت ساری بلیفز اسلام میں آ گئے، پھر جوڈازیم سے بھی لینا پڑا، اور محمد ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے مسلمز میں آج نماز کے بہت طریقے ہیں، کیونکہ اب وہ 5 ٹائم پریئر کرتا تھا، کس طرح کرتا تھا، تو ہر انسان جو جہاں پہ رہتا تھا اس نے اسی طرح کہا کہ شاید اس طرح پرے کرتا تھا۔ اور کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کہا کہ شاید پریئر کرتے میں ہاتھ سینے پر باندھتا ہوگا، کسی نے کہا پیٹ کے نیچے، کہیں ہاتھ کھول کے، اور آج آپس میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ کون سا طریقہ صحیح ہے۔ جو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں کہ شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے، ان کے لیے ہاتھ باندھ کے نماز نہیں ہوتی، ان میں کوئی ہاتھ کو باندھ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کے پیچھے بھی ریزن تھا کہ زہراشٹین مینڈنزم کے ماننے والے ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہاں کا کلچر تھا، بغداد میں ایک ٹائم پہ بہت جیوز ہوتے تھے، وہاں سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو وہ وہاں تھے، وہ جوئش لوگوں کے بیچ میں رہے تو ان کی پریئر لے آئے، تو ویسا ہی ہاتھ باندھنے کا ان میں آ گیا کہ وہ اپنے اوپر۔ پوری کہانی کو سن کے ایک طرح سے ہنسی آتی ہے کہ ان لوگوں نے سب ادھر ادھر کا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، کسی کی آنکھ، اور یہ کر کے جوڑ جاڑ کے پتہ نہیں کیا بنایا، اور کوئی چیز فکس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کنفیوژن کی وجہ سے، سوری ڈسٹرب یو سر، اس کنفیوژن کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ان کے اس میں نہیں مانتے وہ بہت پریشان ہیں۔ پلیز کنٹینیو۔ اسلام کیا ہے یہ لوگ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تو دوسرے کو کیسے منوائیں گے؟ تبھی تو سب سے زیادہ یہ لوگ آپس میں لڑ کے مرتے ہیں۔ ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے ریئلی۔ مطلب اسلام کی کوئی ڈیفینیشن، آپ ایک ہی کمیونٹی کے 10 مولویوں کو ساتھ بٹھا دو ایک ہی ٹاپک پہ، وہ لڑ لیں گے 5-10 منٹ بعد، انہیں اگر ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کو دے دو، وہ ایک دوسرے کو غلط کہنے لگیں گے کہ تم غلط فالو کر رہے ہو، تمہارا اسلام غلط ہے، ہمارا اسلام صحیح ہے۔ تو پوری یہ ورلڈ ٹرموائل میں ہے ان کی وجہ سے، اور یہ اپنا چل رہا ہے ان کا، وہ جہاں اور گھستے ہیں وہاں اسلام کو مجھے سے۔ لگتا ہے اسلام ہی مٹا پائے گا، دنیا کی کوئی دوسری آئیڈیالوجی سے ٹھیک سے ڈیل ہی نہیں کر رہی ہے، خود ڈومینیٹ ہوگا، اور جب یہی رہ جائیں گے تو یہی ایک دوسرے کو مٹائیں گے۔ واہ واہ، ویسے ہمیں لگ رہا ہے ڈاؤٹ نہیں کر پائیں گے سر، ڈومینیٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن کیونکہ ایک جو دیکھیے ان کی ہر چیز جو ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں، امورل ہے۔ امورل ہے مطلب کہ یہ ہر غلط چیز کو صحیح ٹھہراتے ہیں، اس بات پہ یہ ہار جائیں گے۔ جیسے ایک چھوٹا سا ادہرن ہم دے رہے ہیں، یہ ہماری فیلنگ ہے۔ آپ نے آئیسس شروع کیا، بیسٹ ایگزامپل ہے آئیسس کا گورننس، کہ آپ کی گورننس آپ کی جیسی بھی چالو ہوتی ہے تو آپ نہ تو کسی کی ہیلتھ کی پرواہ کرتے ہو، نہ کسی کی ایجوکیشن کی پرواہ کرتے ہو، نہ کسی کے رہنے کی پرواہ کرتے ہو، نہ کسی کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے آپ بس وہ ایک سریا کے چکر میں جتنے بھی نان بلیورز ہیں آپ اس کو پہلے مارتے ہو۔ وہاں کی عورتوں کو لا کے آپ ان کا علاقے میں پتہ نہیں کیسے ایک پورے مسلم ورلڈ میں انہوں نے خبر پہنچا دی تھی کہ آؤ یہ ہم جگہ ڈیولپ کریں گے۔ کتنی کتنی ینگ لڑکیاں اور لڑکی یورپ سے بھاگ کے آ گئے وہاں سے، آج ان کی حالت 1500 لڑکیاں ایک نو مینس لینڈ میں ٹینٹ بنا کے بھوکے مر رہی ہیں۔
تو مطلب یہ دیکھیے کہ ایسا اگر ہو بھی جاتا ہے نا تو پھر ان کے حال ایسے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پورے ورلڈ کو کنورٹ کر پائیں گے، ایسا لگتا نہیں ہے ہمیں، بائی دا نیچر آف لا اینڈ بائی نیچر آف گاڈ. چلیے کنٹینیو کریے سر. یہ لوگ کسی کو بھی کنورٹ نہیں کر سکتے تھے تلوار کے دم کے علاوہ. یہ لوگ کسی کو بھی کنورٹ نہیں کر سکتے تھے. اور ایک اتری ویڈیو ڈائری کہہ رہے ہیں کہ رام رام جی 978 سبسکرائبرز، تو جلدی آپ لوگ 1000 تک پہنچاؤ اگر، یا لوگوں تک یہ چینل پہنچاؤ تاکہ کسی طرح آج رات تک ہم 1000 سبسکرائبرز ٹچ کر دیں، تاکہ کسی طرح جو ہے یہ چینل آج کسی بھی طرح اگلا دن نہیں ہو، جلدی سے یہ بس اس کو اب یعنی صرف 22 سبسکرائبرز چاہیے 1000 ٹچ کرنے کے لیے، تاکہ اگر یہ چینل جو ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک جو ہے ان تک جا پائے، اس کے سبسکرائبرز بڑھیں اور چینل جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے زیادہ کام کر پائے، تو اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ اسے جلدی جو ہے 1000 سبسکرائبر تک پہنچائیں. جتنے واٹس ایپ گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں، فیس بک پہ، ٹیلی گرام پہ، انسٹاگرام پوسٹ میں، واٹس ایپ اسٹیٹس میں، تو اسے پلیز شیئر کریں تاکہ آج صبح تک جو ہے یہ کسی بھی حال میں یہ چینل جو ہے ٹچ کر جائے 1000 سبسکرائبرز کو. اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ چینل کی واچ آر ریٹنگ بڑھے، تاکہ چینل جو ہے وہ سرچ رزلٹ میں بھی لوگوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو وہ سرچ رزلٹ میں بھی اگر لوگ کوئی کانٹینٹ سرچ کریں تو زیادہ اس کی ریٹنگ بڑھے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سرچ رزلٹس اس کے دکھائی دیں. تھینک یو سر، یہ آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے اس میں. ادھر تک پہنچ گئے ہم لوگ 978 تک پہنچ گئے. آپ کا بہت بڑا یوگدان ہے، اتری جی کا یوگدان ہے، اپنی ان کا پوجا میڈم کا، اور اپنی جے بہن، ان لوگوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. پریاچی نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا. کل پراچی کے ساتھ ہمارا وہ ہے میڈیکل جہاد کے اوپر ہے اسٹریمنگ، تو ہمیں لگتا ہے صبح تک ہو جائے گا سر. یہ 22 ہی تو بچے ہیں ابھی، نہیں 32 بچے ہیں. کتنا بچے ہوئے ہیں؟ 22 بچے ہوئے ہیں. 22 ہیں. میڈیکل جہاد پہ تو یہ حالت ہے کہ اسلام کے اندر لڑکیوں کے بھی ختنہ کا کہا گیا ہے. تو ابھی لنڈن کے اندر ایک ڈاکٹر تھیں، وہ پکڑی گئی تھیں اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ ہزاروں لڑکیوں کا ختنہ کر چکے تھے. اور پورے ویسٹ سے آس پاس کی جو نیبرنگ کنٹریز تھیں وہاں سے لوگ آ رہے تھے کہ اپنی لڑکیوں کا ختنہ کرائیں، اپنی بہو کو لے کر، کوئی اپنی ماں کو لے کر، اور کوئی کبھی اپنی بچیوں کو لے کر 6 سے 12 سال تک کی ایج تک کی، اور اتنی کم عمر لڑکیوں کو ختنہ کرا رہے تھے. حالانکہ اس پہ عمر قید کی سزا ہے ویسٹ میں، اور ہیومن رائٹس کا بہت بڑا وائلیشن ہے. اور سائنس اس چیز کو ثابت کر چکا کہ اس کا کوئی میڈیکل بینیفٹ نہیں ہے لڑکیوں کا اس طرح ختنہ کرنے کا، مگر زبردستی. اور چلو جس سے اگر کرانا ہوتا ہے اسلام میں ہمیں پرابلم نہیں ہے، بٹ اسلام کے ساتھ وہ یہ کہ جو ہم مانتے ہیں تمہیں بھی زبردستی کرنا ہوگا. تو یہ لوگ پکڑ کے زبردستی ان لوگوں کا بھی ختنہ کر دیتے تھے، آئیسس والے جو نان مسلم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کا بھی پکڑ کے زبردستی ختنہ کر دیا کرتے تھے. اور وہ ڈاکٹر اتنا کما رہی تھی کہ وہ جیل چلی گئی. تو اور ابھی اس پہ گارجین نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا کہ ہر 4 گھنٹے کے اندر ویسٹ کے اندر یہ حال ہے کہ ایک لڑکی کا ختنہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی. مائی گڈنس. اور WHO لیکن نے تو یہ تک سر بتایا کہ مسلم جی ہاں بولیے آپ بولیے پھر WHO نے تو یہ تک بتایا تھا کہ 200 تقریباً 200 ملین لڑکیاں جو ہیں مسلم کمیونٹی کے اندر وہ ختنہ جو ہے وہ ان کا ہو چکا ہے. اور ابھی ایک گارجین نے تو ایک آرٹیکل ڈالا تھا کہ پچھلے سال ہی
یعنی 2021 میں آلموسٹ 9,000 سے زیادہ خطرناک کے کیسز رپورٹ کرے گئے تھے، اور وہ تو تب پکڑے گئے جب کیس بگڑ گیا، کوئی میڈیکل پرابلم آنے لگی، لڑکی کو بلیڈ کر رہا ہے بہت زیادہ، یورینری انفیکشن ہو گیا کیونکہ جہاں پہ کٹا ہوا ہے بار بار وہاں یورین جو ہے وہ جا رہا ہے یا لگ رہا ہے، اور بہت زیادہ ایچنگ ہونے لگی، یا کوئی انفیکشن ہو گیا، بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل گئے، تو یہ کیسز بگڑنے کی وجہ سے سامنے آ گئے، رپورٹ ہو گئے، ورنہ کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور انگلینڈ میں 9,000 لڑکیوں کا ختنہ ہونا 2021 میں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ویسٹ اسلامائزیشن کی طرف جا چکا ہے، اللیگل ہوتے ہوئے بھی کوئی اس چیز کو نہیں روک پا رہا ہے۔ سر ایک بات پوچھوں، سر پوچھیں ہم ایک بات، آپ دیکھیے اگر تورا پڑھتے ہیں تو سرکم سیزن جو ہوا وہ صرف ابراہم آبینو کا اور میلز کا ہوا، کیونکہ لکھا ہوا ہے اس میں پوری طرح سے، اگر وہ اب جیسے آپ نے کلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے سورسز، ایسا ہم بھی کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں سمے نہیں مل پاتا کیونکہ ہم میڈیکل کا کام بھی کرتے ہیں، پھر ہم بائبل میں ہے وہ کووننٹ آف سرکمسیشن، تو اس میں صرف مطلب میلز کا ہوا سر، میلز کا ہوا، اور کبھی بھی تورا میں پوری فرسٹ 5 بکس آف موزیس میں کبھی وومن سرکمسیزن کا ایک ورڈ نہیں ہے، ہیبرو میں ایک ورڈ نہیں ہے کہ عورت کا سرکمسیزن ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہوا، ہی نہیں، نہ ہوگا، نہ ہوا تھا ابراہم آبینو کے سمے سے۔ انہوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لے کے آئے اس میں قرآن میں اور اسلام میں، اور پتہ نہیں کس سے کاپی کیا، کون لوگ کرتے تھے یہ لوگ؟ اس کا اوریجن تو میں نہیں پہچان پایا، مگر جتنی بھی کتابیں جو اسلامک ریفرنسز میرے پاس ہیں وہ صرف یہی بتاتے ہیں کہ سیکشول لسٹ جو ہے وہ ایک لڑکی کی ختم ہو جاتی ہے جس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے اس کا کروا دینا چاہیے۔ مطلب آپ اس کا جو اس کا ادھیکار ہے وہ پوری طرح سے ختم ہی کر دو، مطلب جو اس کا ایک یہ تو بہت ہی پتہ نہیں کس کی دماغ کی اپج رہی ہوگی اس ٹائم جو سوچا ہوگا، اور یہ ہمیں پوری طرح آئی ایم 100% شیور یہ ملاؤں کا مطلب مین منشیوں کا کام ہوگا، عورتوں کا نہیں ہوگا، مطلب میل لوگوں نے ڈومینیٹ کر کے اس کو امپوز کیا اور کرنا چالو بھی کر دیا۔ وہ پتہ نہیں بیچاری وہ مائیں کیسی تھیں، وہ دے دیتی تھی بچی ان کو کرنے کے لیے۔ اب یہ کیا نام ہے اس کا اپنا، ہرس علی، شی از ویری ڈیڈ اگینسٹ، اس نے اسلام چھوڑ بھی دیا نا اسی کے چکر میں۔ ابھی ہاں، وہ ایان علی ہرسی، آپ انہیں اپنے چینل پر بلائیں، وہ تو بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں اور انہوں نے بہت کام کرا اسلام کو کسی طرح مہیلاؤں کو، لڑکیوں کو بچانے کا، اسلام میں کسی طرح انہوں نے پورے ویسٹ میں، تو وہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں۔ چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں سر، ہم نے دیکھیے بینکن کے لیے ٹرائی کیا، ڈاکٹر بینکن آ گئے، اور ہم تو ان کا بھی اپنا رچرڈ اسپینسر ان کا بھی ٹرائی کر رہے ہیں، اور ایک اور اپنے وہ بل وارمر ہیں ان کا بھی ٹرائی کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل، اور ہم لوگ ٹریول کریں گے، یو ول بی ان دیٹ گروپ۔ ہم ٹریول کر کے دنیا میں ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ فلاسفی اچھی نہیں ہے، اس کو امپوز مت ہونے دو، آپ اپنے اس میں اپنے ریفیوجی آپ لا رہے ہو، وہ ریفیوجی بڑھتے ہیں اور وہ آپ کو ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ سچ والا کی اس میں لائیو اسٹریم دیکھی، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو قریبی ہے اس کو پہلے مارو۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ مطلب پوری طرح سے اتنی سکھ فلاسفی، اتنی ال ہے کہ آپ کی مانوتا، آپ کا پریم اور سکھ اور سکھی جیون جس کو بولتے ہیں نا ہیپی لائف، سب ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیپی لائف صرف ان کی رہتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بس وہی انجوائے کرتے ہیں لائف کو۔ پھر وہ پتہ نہیں کتنی بیویاں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کانکوبائنس رکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کے بچے کیا کرتے ہیں۔ یہ ہو بھی رہا ہے اسلامک ورلڈ میں، غریب غریب ہے اور امیر امیر، اور خیر باقی دوسرے لوگوں میں بھی ہے، لیکن اگر ان کی فلاسفی اگر آپ دیکھیں گے تو ارے اٹس اے ویری سک فلاسفی۔ کوئی بات نہیں سر، ہم ہرس علی کو ٹرائی کرتے ہیں لانے کی، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ گو ہیڈ سر، بولیے۔
نہیں چلیں، آپ کی تو 2 گھنٹے 30 منٹ کی اسٹریم ہو چکی ہے، میں اس پہ زیادہ وہ نہیں لوں گا، بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایان علی حرسی کو آپ سے کنیکٹ کروں. میں نے انکر آریہ سے بھی اور سنجے دکشت جی سے بھی بات کری ہے کہ وہ آپ کو بلائیں. نیرج اتری بزی تھے، بٹ انہوں نے لکیلی آپ کے ساتھ اسٹریم ابھی کر لی اور فیوچر میں شاید اور کریں. تو میں یہ لوگ بھی بہت بزی ان کا شیڈیول ہے، تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ان سب سے کنیکٹ کرنے کی دھیرے دھیرے. تھینک یو سر. آپ کا یو آر مائی مینٹر. آئی ٹولڈ ایون آئی ٹولڈ بینکن آلسو, ڈاکٹر بینکن آلسو آئی ٹولڈ دیٹ یو آر مائی مینٹر. کیونکہ شروع جو ہوا نا وہ آپ سے شروع ہوا. اتری جی کا بھی بہت بڑھیا رہا. قریب یہ جو بڑھ رہے ہیں نا اپنے 978 میں جو گئے ہیں نا, اور انہوں نے ہم کو کافی, ان کے گروپ نے کافی اپریشیٹ کیا جو ہماری اپروچ. انہوں نے یہ پوچھا تھا ہم سے کہ آپ لو جہاد کو کس طرح سے ٹیکل کرو گے. یہ ہماری تھیم تھی کل کے پروگرام کی, اور اس کو ہم نے ان کو بہت اچھے سے سمجھایا, بہت اچھے سے سمجھایا. اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو کریں گے ہی. جولائی میں ہم آ رہے ہیں انڈیا, آنے کی سوچ رہے ہیں. وہ یہ لوگ یہ یتی مہاراج اور وہ بہت بزی ہو گئے, امرتانند جی وہ ٹور پہ چلے گئے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی سیکورٹی کریں گے, آپ کا آنے جانے کا سب کچھ ہو جائے گا. وہ کیونکہ ابھی آپ دیکھیے ہم کو تو ہمارا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. کوئی بول بھی رہا تھا کہ وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, لیکن ابھی ہم آپ کل پرسوں اس اکاؤنٹ کو سیٹ کریں گے انڈیا میں. اسرائیل والے اس میں تو ہو نہیں پائے گا. اپنی ایک این جی او ہے جو ود ان اے ویک چالو ہو جائے گی, وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس میں. تو جن کو کرنا ہے ہیلپ, کیونکہ یہ بہت بڑا وہ ہرکیولین ٹاسک ہو جائے گی. یہ لو جہاد کو ٹیکل کرنا کوئی ایزی نہیں. اس میں کو ہماری جان بھی چلی جائے. جب ہم انڈیا آئیں تو شاید ہم کو لوگ گھیر کے مار دیں, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں. کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو ہم یہودی لوگ نہیں وہ کر سکتے, اور وہ بھی اپنے بہت پریہ بھارت دیش کو یہ لوگ برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو سریا چالو ہوا نا, تو پھر ایک ڈیموکریسی ان کا تو ہرا جھنڈا کھڑا ہو جائے گا, اور آپ کو سریا کے اندر میں رہنا پڑے گا, جو کہ بدتر لائف مانی جاتی ہے. ہم اس کو مانتے ہیں, تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور ہمارا ایک ابھی اس کا آفر ہے, شاید ہمارا ایک ہم ٹریننگ کا ایک, یا تو ہم نو مور جہاد پہ کریں گے. کہ دیکھیے سر, نوپر شرما کی غلطی ہو گئی چھوٹی سی, اس نے ڈائریکٹلی بول دیا. اور اس نے جو جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھا, ہمارے لندن کے ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں, ہمارے جونیئر ہیں, انہوں نے ہم کو اس کی پوری رپورٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ نوپر شرما نے یہ اس لیے بولا کہ یہ لوگ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی ہمیشہ برائی کرتے رہتے ہیں, تو اس میں محمد میں کون سی مہانتا ہے, کیا ہے, ایسا کچھ بول دیا اس نے. تو یہ ایڈٹ کرنے والے نے جو یہ پورا ویڈیو وائرل کیا اس کا, وہ اس میں سے یہ پارٹ نکال دیا. صرف یہ اس میں سنا پڑتا ہے کہ محمد کے بارے میں جو کچھ بھی ہے. ہماری سب سے ریکویسٹ ہے, جتنے بھی اینکرز ہیں, جتنے بھی وکتا ہیں ان پارٹیز کے, جو بھی بولتا ہے, ان سے ہم یہ کہیں گے کہ دیر آر 129 اور 123 ورسز ان قرآن, دے آر ڈینجرس ورسز. آپ ان کا حوالہ دے کے کہو نا, قرآن ورسز یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد ایسا ہے, یا اس کو ایسا کرو, وہ کرو نا. آپ کا نام نہیں آئے گا اس میں, آپ کوئی کورٹ میں چلا جائے دہا, اور اس میں کیا ہوگا, اسلام ایکسپوز ہوگا. کیونکہ ان کی ریچ بہت زیادہ ہے. جو ٹیلی ویژن جو ہے نا, ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. جو وقتاز ہیں, ان کی ریلیاں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر آپ قرآن کا وہ ورس لے کے اس کو کوٹ کرو گے, تو کوئی مائیکل آل کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ کچھ بھی کر لو, ارے بھائی دیکھیے ہم تو اس میں سے کہہ رہے ہیں, ہمارا بچار تھوڑی ہے یہ, ہم تو آپ کی قرآن سے کہہ رہے ہیں. اور اس میں جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں نا, آپ لوگ کر رہے ہو نا, انفیکٹ آپ لوگ جو کر رہے ہو نا, اٹس اے ونڈرفل ورک. آپ لوگوں نے جو لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں. ہم کو قرآن نہیں آتی تھی, ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں قرآن. یو آر مائی قرآن ٹیچر. تو اس سے جو آپ ستتا کو جو ہے, قرآن سیکھنا ہو تو آپ ایک کنڈل بک ہے, اگر میں ویورز کو ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی سن رہے ہیں, کہ رابرٹ اسپینسر نے ابھی قرآن کی کامنٹری لکھی ہے. مطلب انہوں نے اس کامنٹریز میں ایک ورس کی انہوں نے محمد نے ہی اس ورس پہ کیا کہا ہے, تاکہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آج کے ٹائم میں ڈیموکریسی یہ اور گورنمنٹ جو ہے یہ لوگ زبردستی پیسفل اسلام دکھانے لگے. آج کل مولوی سائنٹیفک اسلام دکھانے لگے. قرآن کے ورسز جو سائنس سے ٹکراتے ہیں ان کا بھی لاجیکل انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ مطلب لے لیتے ہیں. جیسے قرآن میں یہ ہے کہ سورج جو ہے
سورج اور چاند اوپر والے نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور سورج جو ہے اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔ اب اس کا ذاکر نائک مطلب یہ لیتا ہے کہ سورج اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، یعنی جو اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ تو اس نے ذاکر نائک نے کہا کہ دیکھو، اس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن اینڈ بائبل، مطلب اس نے کہ کون سی سائنس کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو سورج جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، یعنی اور اس نے کہا کہ سائنس نے پتہ لگایا کہ سورج بھی گھومتا ہے۔ مطلب یہ دیکھو، قرآن نے پہلے سے بات کہہ دی کہ سورج بھی اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے یا جا رہا ہے، مطلب سورج بھی گھوم رہا ہے، اور دیکھو قرآن سچا ہے، پہلے سے بات کہہ دی۔ حالانکہ اس ورس کی کامنٹری اس طرح کریے کہ محمد ایک گدھے پہ بیٹھے ہوئے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، ابو ذر غفاری، یہ پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو 7 آسمان اوپر یہ خدا کے عرش، یعنی اس کا سنگھاسن جو ہے، اس کا تھرون جو ہے، اس کے نیچے جاتا ہے اور خدا کو سجدہ کرتا ہے، یعنی ماتھا ٹیکتا ہے اس کے آگے، پروسٹریٹ کرتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ انہوں نے کہ یہ پھر کس طرح نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اوپر والا جو اسے واپس حکم دے دیتا ہے کہ جا واپس نکل جا، صبح ہو جاتی ہے۔ اور محمد نے کہا اسی طرح جیسا قرآن میں ہے کہ سورج جو ہے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اسی پہ اللہ نے آیت اتاری ہے کہ سورج اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، یعنی محمد نے قرآن کی کامنٹری یہ کری۔ تو ذاکر نائک نے زبردستی ایک سائنٹیفک انٹرپریٹیشن جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ سائنس سے بہت ایڈوانس ہے قرآن، اور دیکھو اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ دی کریٹیکل قرآن نام ہے اس کتاب کا، رابرٹ ہاں اسپینسر ہاں دی کریٹیکل قرآن۔ تو اس کو اگر پڑھیں گے تو وہ بہت ہی پیاری، مطلب قرآن کی انہوں نے کامنٹری کری ہے کہ کسی بھی ورس کا یہ اپنی مرضی کا کوئی مطلب نہیں لے سکتے، یا کوئی پیسفل ورس ہے۔ محمد جب شروع میں اسلام لے کر آئے تو بہت لوگوں نے تب بھی پریشان نہیں کرا، مگر زبردستی جب یہ ان کے آئیڈلس کو برا بولتے، کچھ بھی کرتے، مگر جب محمد زبردستی ایک حد سے زیادہ وہ ہو گیا کہ پریشان کرنے لگا، محمد ان کے لیے پریشانی بن گیا، تو ان لوگوں نے غصے میں بار بار محمد کی یہ حرکتیں دیکھ کے کہ ان کو برا بھلا بولنا کہ کافر ناپاک ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، 4 پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، اس سے بھی بدتر۔ تو اس چیز سے تنگ آ کے کافروں نے انہیں بھگا دیا۔ ان کو تھوڑا بہت لوگوں پہ ظلم ہوا بھی ہے کہ کہیں آتا ہے کہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور انگاروں پہ لٹاتے تھے تو چربی پگھل جاتی تھی، اور اس سے جو ہے وہ انگارے بجھتے تھے۔ محمد کے کچھ صحابیوں کا یہ حال تھا۔ اب ان سٹوریز میں ریالٹی تھی یا بعد میں گھڑی گئی ایموشنل کرنے کے لیے، مگر یہ لوگ جب کہ ویسے تو محمد ایگزسٹ ہی نہیں کرا، تو یہ پوری کہانیاں جو تھیں فالس تھیں، مگر اگر وہ ایگزسٹ کرتا تھا مانا جائے تو یہ جتنی باتیں پیسفل ورسز اترتے تھے کبھی کبھی، کہ جب ایک کرسچن بادشاہ کے پاس محمد نے بھیج دیا کہ جاؤ ایک حبشہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے بس جاؤ، وہاں ایک کرسچن بادشاہ ہے نجاشی نام کا، اس کے پاس تم لوگ اچھے سے رہو گے۔ اور یہ جب حبشہ گئے، قرآن قرآن کرسچنز کو پریز کر رہا تھا کہ ان میں وہ مرد ہیں عیسائیوں میں، اے مسلمانوں جو محبت میں تمہارے سب سے قریب ہیں، یہ وہ ہیں جو عیسائی ہیں، ان میں ایسے مرد ہیں جو بہت زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، اور اس پہ انہیں گھمنڈ بھی نہیں ہے، تکبر بھی نہیں ہے، مطلب یہ اس پہ پراؤڈ فیل نہیں کرتے ہیں جو ان کے پاس نالج ہے۔ اب یہ ورس چلو ٹھیک تھا، مطلب کرسچینٹی کی تعریف کر رہا تھا، مگر جیسے ہی محمد کے پاس پاور آئی اس نے اپنے فالوورز کو بلایا، اور بعد میں انہی جگہوں پہ اٹیک کر دیے جہاں پہ جب وہ بادشاہ نجاشی مر گیا اور محمد تھوڑا پاور میں تب تک آیا، اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا، انہی کنگڈمز پر اٹیک کرے اور انہیں کانکرر کر لیا، پھر کرسچنز کو صرف مارنے کاٹنے والے ورس اترنے لگے۔ تو جو پیسفل ورسز بھی ہیں وہ بھی تبھی تھے اکا دکا کہ تم اپنے مذہب پہ چلو، ہم اپنے مذہب پہ چلیں، مذہب کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اس طرح کے ورسز اتر رہے تھے کہ ریلیجن میں کوئی کمپلشن نہیں۔ مگر پھر جب وہ پاور میں آیا کوئی پیس تو کہیں آس پاس بھٹکا ہی نہیں اس کے، اور خود تفسیر القرطبی میں آتا ہے کہ جب قرآن میں آیت اتری کہ کافروں سے قتال کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر کافر سے لڑنا ہے، بھلی وہ آپ سے لڑے یا نہ لڑے، اس سے آپ کی کوئی دشمنی ہو یا نہ ہو، آپ کو تو اس کو قتل کرنا ہے، اس سے آپ کو لڑنا ہے۔
تو محمد اس کے فالوور سب سے لڑتے تھے، اور محمد نے کہا بھی کہ میرے ماننے والے جو ہیں ان کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، بھلے ہی پوری امت ہی کیوں نہ گمراہ ہو جائے، وہ ہمیشہ جو ہے جہاد پر قائم رہے گا اور قتال پر، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی، یعنی ڈے آف ریزریکشن آ جائے گا، تو ہمیشہ سچ پر کون رہے گا؟ جو ہمیشہ لڑتا رہے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو بتائی نہیں جاتی، جو رابرٹ اسپینسر نے انہی سے وہ کرا کہ کوئی پیسفل ورس بھی آیا تو اس نے اسے ڈیکوڈ کر دیا کہ کہاں محمد کے اکارڈنگ یا اس کے فالوورز کے اکارڈنگ یہ ورس اب فالو نہیں ہوگا، یا اس کا تو ایکسکیوز می بہت سر، اچھا۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، آئی وانٹ ٹو نو کہ ایسا بھی ہے قرآن میں کہ جو جہاد نہیں کرے گا وہ کافر کہلائے گا؟ ایکچولی محمد کی یہ حدیث ہے کہ جو بھی انسان اس حال میں مر جائے کہ اس کی اللہ کی راہ میں لڑنے کی نیت نہ ہو، تو اس کی ایکچولی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ محمد نے کہا جو بھی اس حال میں مر جائے کہ اس کے اندر لڑنے کی خواہش نہ ہو جہاد کرنے کی، تو اس کی موت جو ہے وہ ایکچولی جہالت کی موت ہے۔ اور یہ اس طرح ویسے پوری حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں آئی ہے، حدیث 4931 ہے، اور sunnah.com پہ 1910۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ کہتے ہیں نیریٹ کرتے ہوئے کہ محمد نے کہا کہ وہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس کے دل میں جہاد کی کوئی خواہش نہیں تھی، تو اس کی موت منافقوں کی موت ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ منافق جو ہیں ہپوکریٹ، منافق یعنی ہپوکریٹس، تو ہپوکریٹس جو ہیں وہ جہنم کی سب سے دہکتی آگ میں سب سے نیچے کی آگ میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ وہی ٹارچر ہو رہے ہوں گے۔ تو جو لڑنا نہیں چاہتا اس کو ہپوکریٹ کہہ دیا، اور وہ سب سے نیچے ہوگا، سب سے نچلی آگ میں ہوگا۔ تو اسلام اپنے فالوور کو فورس کر رہا ہے کہ وہ زبردستی بس لڑیں، جہاد کو چالو زبردستی رکھیں ماریں، کیسے بھی کر کے ہاں کسی بھی طرح انہیں لڑنا ہے۔ ویسے تو لڑنا اب ہمارے آپ کے چینل پہ 979 سبسکرائبرز اب ابھی ہو چکے ہیں، مطلب آلموسٹ 21 ہی بچے ہیں۔ اچھا تو آئی گیس یہ دھیرے 79 دھیرے ہو صبح گئے تک ہو جائیں گے۔ آپ سر؟ ایک سٹریم کچھ اور کہیں بھی ہوئی یا آپ نے آگے کچھ اور سٹریمز آپ کرتے رہے اپنے چینل پہ، تو جیسے آج ریچرڈ بینکنس آئے تھے اور ہوتی رہیں، تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا ذرا میں چینل جو ہے کہ ابھی میکسیمم ہماری 2 دن میں، ہیں میکسیمم 2 دن، اس سے زیادہ ایسے نہیں لگے گا، اگر یا تو آج رات تک ہی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے سر، کل ہماری پراچی کے ساتھ ہے، اور پراچی کے وہ وہی ویڈیو، آپ کے ویڈیو تو ہم نے ڈال دیا، ایک ویڈیو جو تو اپنا تھا وہ ڈال دیا، ایک ہے آلریڈی، 2 آپ کے ہیں، ایک پراچی کا ہے، وہ کل ہم ان کو پوچھ کے ان کو ڈال دیتے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کل ہماری پراچی سے لائیو اسٹریمنگ ہے، وہ اس کو بھی ریکویسٹ کر کے وہ بھی ڈال دیں گے۔ اور آج ہم بہت تھکے ہوئے ہیں سر، اور اس لیے نہیں تو ہم ایک چھوٹا سا یہ والا ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو بھی آپ وقتہ ہو، جو بھی ہو، جس طرح سے ہو، جو یہ بکھیڑا پھر سے کھڑا نہ ہو جائے، آپ ان 129 اور 123 آیتوں کو سیکھ لیجئے، کنٹھست کر لیجئے، اور اس کو کوٹ کریے۔ آپ کو کوئی مائیکل لال چھو نہیں پائے گا۔ اب وہ بیچاری وہ پتہ نہیں وہ ارسٹ نہ ہو گئی ہو بامبے میں، دیکھتے ہیں 1 منٹ ذرا، وہ نوپر شرما ارسٹ نے کر لیا پولیس نے اس کو، یہی بات چل رہی تھی۔ بتائیے آپ، ایک ذرا سے معاملے کو انہوں نے اتنا اچھال دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار وہ معافی مانگے۔ ایک ایم پی جو ہے نا، جیٹ وائلڈر، جو اپنا ہالینڈ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے کسی کی، ہم اس کے نوپر شرما کے ساتھ ہیں، باقی کے لوگ سب پلہ جھاڑ رہے ہیں۔ اب اس پہ پرابلم یہ بھی ہے کہ جو اب میں اتنا پالیٹکس پہ اتنا وہ نہیں کہوں گا، بٹ یہ پرابلم ہے جو آج بن گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو، نہیں ہوئی ابھی تک، نہیں ہوئی ارسٹ، نہیں ہوئی سر۔ ہاں کنٹینیو سر ہاں پلیز گو اہیڈ۔ بٹ میں ان پہ تو بات نہیں کروں گا، مطلب ان لوگوں پہ تو میں بات نہیں کروں گا، بی جے پی جو کر رہی ہے اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں دوں گا، مگر میں اس پہ کمنٹس دوں گا کہ کانگریس جو ہے یا
جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہیں AIMIM ہے، یہ اپنے لوگوں کو صحیح کریں غلط کریں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ ہاں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ تم لوگوں کو 1000 خون جو ہے وہ بھی معاف ہے، کچھ بھی کر دو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ مگر یہاں پہ بہت عجیب چیز ہے کہ نپور شرما نے کچھ بھی غلط نہیں بولا جب کہ اس نے رسپانس کرا ہے کہ جب اس کے دھرم پہ کوئی زبردستی اٹیک کرے گا اس نے پلٹ کے اسے جواب دیا ہے کہ آپ کے یہاں یہ چیز ہے کہ محمد جو ہے وہ آسمان پہ گدھے پر بیٹھ کر اڑ کر آئے یا ایک 6 سال کی بچی سے شادی کری، یا تو ان کو یہ چیز ہونا تھی کہ اس پہ فتویٰ دینے کی جگہ اسلام میں یہی ہے کہ وہ ڈیبیٹ وہ کرتا ہی نہیں ہے، یا ماؤ بھی کسی کو بھی مروا دیتا تھا یا اسٹالن بھی، کہ کوئی اس کے خلاف اتنا سا بھی اگر کچھ چلتے کہ سیدھے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا، کہ سیدھے سیدھے سامنے والے کی بات دیکھی تو جائے، یا تو اپنی کتابوں سے ان حدیثوں کو نکال دو اگر وہ انسلٹ ہیں تمہارے پروفٹ کی گستاخی ہیں تو۔ خیر ابھی دیکھتے ہیں سر، چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ نکلیے، اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے کچھ؟ جسٹ منٹ، ہم بھی نکل رہے ہیں سر، 2-4-5 منٹ اور رکھتے ہیں اس کو، اور اگر کوئی بولنا چاہے، کوئی بول رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، گورو چوہان، ان کو پہلے ہی لیا تھا، آپ کے آنے کے پہلے لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر پتہ نہیں کیوں کیا ہوا۔ چلو آ جائیے گورو جی، آ جائیے۔ تھینک یو سر، نہیں، آئی تھینک یو گیس وہ ویری مچ۔ شاید نیٹ ورک کی وجہ سے وہ ڈراپ ہو گئے تھے اور واپس وہ آئے تو شاید وہ رچرڈ بینکن سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے مگر وہ یا کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا، مگر وہ تب تک چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپن کو وہ شاید اب ہمارے ریگولر وہ ہیں، ان کو دوبارہ سے کل پرسوں چانس دے دیں گے ان کو، پراچی کے ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے سر، تو میں بھی نکلتا ہوں، آپ میں بھی چلتا ہوں، آپ I'll be grateful to you always sir, wonderful، آپ ہمیں ہمیشہ تنکے کا سہارا رہتے ہو، ہم ڈوبتے ہیں اور آپ وہاں اٹھا لیتے ہیں ہمارے لیے، نہیں ریئلی۔ سر، آپ جلدی اپنا وہ کریں، اپنے NGO کو بھی آپ جلدی اگر وہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کی ڈیٹیلز یہاں ڈالیں تاکہ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور کل ہو جانا تھا اس کام کو، اکاؤنٹ کو کرنا ہے، بس اکاؤنٹ کو درست کرنا ہے، بس وہی ہو جائے۔ اور وہ بینک کا مینیجر چھٹی پہ چلا گیا اصلی میں، اور اس بینک میں یہ وہ مینیجر کے علاوہ وہ چھوٹی سی بینک ہے کنارا بینک، اس میں سب بہت زیادہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، تو اس میں اٹک گئے، 2 دن اور لگیں گے۔ نیکسٹ منڈے کو سر ہم اپنا اکاؤنٹ مینشن کر دیں گے، اور پھر ہم ایک پے ٹی ایم بھی بنا رہے ہیں، آج یا کل یا پرسوں میں پے ٹی ایم انڈیا میں بنے گا، وہ اسرائیل میں نہیں بنے گا، تو لوگ اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے، کوئی ہمارے چلیں خیال ٹھیک سے، ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، اور کل ملتے ہیں، کل ہمارا اس میں جن کو جوائن کرنا ہے پراچی ادھیکاری کے ساتھ، ہمارا میڈیکل جہاد کے اوپر ہے پورا، یہی لائیو اسٹریمنگ، اور بائی ذات ہشیم، بائی دا گریس آف گاڈ اٹ ول گو ویل، آئی ہوپ۔ اور امام سر آپ ہمیں بنے رہیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ نہیں سر، آئی پرومس، ہم بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے لائف میں۔ تھینک یو سر، چلیں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں آپ، چلیں ٹھیک، گڈ نائٹ سر۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ۔